رشید فہمی کے حوالے سے آج اپنا مقالہ رشید وارثی کے واقعہ دیوار کچھ بھی اتفاق اور مقابلہ قرآن آپ کے مقالے کا عنوان ہے، واقعات پیش کریں۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين والنبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المعصومين المرسلين۔ لائق سب تقریب حضور گرامی قدر، آج حضرت رشید وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی برسی کے موقع پر، ان کی برسی کے ہی دن اس نشست کا انعقاد کیا گیا، اور یہ ضروری ہے کہ رشید فہمی کے عنوان کے تحت نشستوں کا انعقاد ہو تاکہ یہ قوم علم، شعور اور تہذیب کی جانب آ سکے، کیونکہ رشید وارثی یہ محض ایک فرد نہیں ہے بلکہ یہ علم کی ایک ایسی کہکشاں ہے کہ جب کوئی شعری ذوق رکھنے والا آتا تو وہ سخن طرازی میں استفادہ کرتا، اور جب کوئی تاریخ کا طالب علم آ جائے، تاریخ کی کوئی گتھی لے کر، تو رشید وارثی اس کو بہت عمدگی کے ساتھ اور بہت غیر جانبداری کے ساتھ حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سلجھایا کرتے تھے۔ علم احادیث ہو، علم فقہ ہو، ان سب کا، اس لیے کہ رشید وارثی صاحب سے ہمارے ابرار بھائی یا زکریا شیخ اشرفی ان کا تعلق نعت کے حوالے سے تھا، اور میرا رشید بھائی سے جو استفادہ تھا وہ علم و ادب کے حوالے سے تھا۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس علم پر بھی رشید بھائی سے رابطہ کیا جاتا، ان سے جاننے کی کوشش کی جاتی، وہ پھر اپنے علم سے اور سامنے والے کے ذہنی استعداد کے مطابق اس کی تشفی کرتے تھے۔ رشید وارثی صاحب کا جو آج عنوان میرے لیے مختص ہے، خوشبو التفات، اور اس میں قرآنی مضامین، قرآنی مضامین خوشبو التفات میں اس قدر کثرت سے ہیں کہ اگر وہ سارے بیان کیے جائیں تو اس کے لیے یہ پوری ایک نشست بھی ادھوری رہے گی۔ میں اس میں سے چند گوشے پیش کروں گا، اور پھر اس میں یہ بات پیش نظر رہے کہ جب کوئی قرآن کو سمجھنے والا، قرآن فہمی رکھنے والا شاعر جب نعت کہتا ہے تو اس کی نعت میں وزن بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نعت محض شاعری نہیں رہتی بلکہ قرآن کی ترجمان بھی ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمٰن نے جیسے کہا تھا کہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی احکام شریعت رہے ملحوظ۔ تو نعت گوئی، اس کو قرآن سے جوڑنا، قرآن سے اس کا استفادہ کرنا، یہ شعراء کے ہاں ملتا ہے، اہل علم شعراء کے ہاں، کیونکہ وہ قرآن کو صرف پڑھتے نہیں، وہ جانتے ہیں آیت کا استعمال کہاں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ نہیں کریں گے کہ وہ کوئی احمقانہ بات کہہ کر یہ کہیں کہ ہم نے تو آیت پیش کر دی، اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، ہم نے تو آیت پیش کر دی۔ ذمہ دار شعراء آیت صرف پیش نہیں کرتے، آیت کے استعمال کو جانتے ہیں۔ جیسے رشید وارثی علیہ الرحمۃ کے آپ چند حوالے میں پیش کر دیتا ہوں۔ پہلے آیت، اور جب وہ آیت کے بعد میں وہ شعر پڑھوں گا تو پھر آپ کو خوشبو التفات کا قرآنی پہلو از خود واضح ہو جائے گا۔ مسند احمد ابن حنبل میں ایک روایت کہ جہاں حضرت سعد بن الشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اور پوچھا، اخبرینی بخلق رسول اللہ، مجھے بتائیے رسول اللہ کی اخلاق کیسے تھے؟ تو ام المومنین نے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، ان کے اخلاق تو قرآن تھے۔ اما تقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
اے حبیب ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پر، عظیم مرتبے پر فائز کیا ہے۔ سورہ قلم 68ویں سورہ مبارکہ اور اس کی 4تھی آیت ام المومنین نے پیش کی۔ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز کیا ہے؟ اب آیت میں جو لفظ ہے وہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، شاعری میں ایک صنعت ہوتی ہے، صنعت اقتباس، اور صنعت اقتباس میں شاعر کسی آیت سے، حدیث سے یا کسی بھی قول سے جب استدلال کرتا ہے تو اس قول، آیت یا حدیث کے متن سے کوئی حصہ اپنے شعر کا حصہ بناتا ہے۔ اب رشید وارثی علیہ الرحمٰن نے آیت میں جو لفظ ہے خلق عظیم، اس کو اپنی حمد میں بیان کیا۔ خلق عظیم، خلق عظیم مصطفیٰ پرتب ذات ہے، خلق عظیم مصطفیٰ پرتب ذات ہے، خلق عظیم مصطفیٰ پرتب ذات ہے، حسن تیرا ہے بے نقاب آئینہ صفات میں، حسن تیرا ہے بے نقاب آئینہ صفات میں۔ پھر چوتھا پارہ اس کی بالکل آغاز آیت بر، جس میں نیکی کی فلسفی بتائی گئی کہ اصل میں نیکی کیا ہے، اور یہ سورہ آل عمران جو قرآن حکیم کی تیسری صورت ہے، اس کی آیت نمبر 94 ہے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب شائع راہ خدا میں قربان نہ کرو۔ ایک جانب آیت بر میں نیکی کا تصور، نیکی کا فلسفہ پیش کیا گیا، اور پھر وہی مضمون سے استفادہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آیت تھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اب یہ پورا حصہ اپنے مصرے کا جز بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں امتحان لن تنالوا البر حتی تنفقوا، امتحان لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اور متاع نقد جاں ہے استغیث یا غیاث۔ پھر قرآن حکیم کی سورہ بقرہ اور اس کی آیت 30 میں خداوند ذوالجلال نے فرشتوں کا ایک مکالمہ بیان کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جو اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ قرار دینے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، پروردگار تو اس کو زمین پر بنائے گا جو فتنہ کرے گا، فساد کرے گا، خون بہائے گا، جبکہ تیری تسبیح، تیری تقدیس کا بیان ہم کرتے ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ جس میں فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کا بیان کرتے ہیں، اب یہاں سے استفادہ کرتے ہوئے رشید وارثی علیہ الرحمہ حمد کے ہی ایک شعر میں کہتے ہیں تسبیح الہی کا منصب زیبا ہے فرشتوں ہی کو رشید، تسبیح الہی کا منصب زیبا ہے فرشتوں ہی کو رشید، اعزاز بشر ہے علم و بیان سبحان اللہ سبحان اللہ، اعزاز بشر ہے علم و بیان۔ یہ جو ثانی مصرع ہے اس کا تعلق پھر اگلی آیت سے ہے کہ جب رب ذوالجلال نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو کل ناموں کا علم دے دیا۔ پہلے انسان کو جو پہلا علم دیا گیا وہ ناموں کا تھا، اور علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت حاصل ہوئی۔ اب رشید وارثی صاحب نے کہا کہ اعزاز بشر ہے علم و بیان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اسی آیت کو اگر ذہن میں رکھیں، جب یہ مکالمہ ہوا، آدم علیہ السلام خلق ہو گئے، اب رب ذوالجلال نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کے علم کا کرو مقابلہ، کرو علم آدم کا مقابلہ، جو علم آدم کے پاس ہے تمہارے پاس ہے پیش کرو۔ فرشتوں کا جملہ کیا ہے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، پروردگار تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، بس اتنا ہی ہے جتنا تم نے دے دیا، انک انت العلیم الحکیم، علیم تو ہے، حکیم تو ہے۔ اب آیت مبارکہ میں لفظ کیا ہے؟ سبحانک لا علم لنا، پاک ہے تو، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، لا علم لنا،
اس کو صنعت اقتباس بنا کر پھر رشید وارثی نے کہا کہ اس طور سے مدحت ہو شہ ارض و سما کی، تصویر ہو جو سیرت محبوب خدا کی، تعبیر ہو جو مجدہ لولا کا لما کی، تفسیر ہو جو آئے لا علم لنا کی، تفسیر ہو جو آئے لا علم لنا کی۔ اب اس بیت کے مصرے تو کمال کے ہیں کہ سرکار کی توصیف کا مضمون ادب ہے، سرکار کی توصیف کا مضمون ادب ہے۔ اے ابر کرم نوک قلم پیاس سے شک، اے ابر کرم نوک قلم پیاس سے شک ہے۔ مضمون بڑا طولانی ہے، میں بس ایک حوالہ اور اس میں شامل کر کے گفتگو کو تمام کروں۔ رشید وارثی علیہ الرحمہ ایک اسی نعت میں ایک بند ہے جس بند کے ہر مصرے میں قرآنی مضمون ہے۔ اور رشید وارثی کہتے ہیں کیا صلی علی عظمت ممدوح ہے خدا ہے، ہر آن درود ان پہ خدا بھیج رہا ہے۔ 22واں پارہ 33ویں سورت سورۃ الاحزاب 56ویں آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بلا شبہ اللہ اور اس کے ملائکہ اس نبی پر ہر وقت درود بھیج رہے ہیں، ہر آن درود ان پہ خدا بھیج رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں منشا جو نبی کا ہے وہی حق کی رضا ہے، منشا جو نبی کا ہے وہی حق کی رضا ہے۔ سورۃ الضحیٰ، یہ ترتیب کتابی میں سورت کا شمار ہے 93 اور اس کی آیت 5۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور رشید وارثی کا مصرع کیا ہے؟ منشا جو نبی کا ہے وہی حق کی رضا ہے۔ خود نام محمد بھی تو خالق کی ثنا ہے، خود نام محمد بھی تو خالق کی ثنا ہے۔ اور آج شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کل حمد اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالن ہار ہے۔ حمد اللہ کے لیے، حمد کے لیے دلیل چاہیے، حمد کے لیے اسباب چاہیے۔ دلائل حمد و اسباب حمد کو اگر مجسم کیا جائے تو پھر محمد کا پیکر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رشید وارثی علیہ الرحمہ کہتے ہیں خود نام محمد بھی تو خالق کی ثنا ہے۔ قرآن سے آیا عظمت سلطان رسول ہے، قرآن سے آیا عظمت سلطان رسول ہے۔ واللہ وہی باد خدا مولائے کل ہے۔ حوالہ جات اس میں بہت سارے میرے پاس ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ زکریا شیخ اشرفی سے میں نے ذکر کیا ہے کہ ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے پھر میں تحریری صورت میں ان کو پیش کروں گا تاکہ خوشبو التفات اس کے کل مجموع کل کتاب سے جتنے قرآنی مضامین ہیں جس میں صنعت اقتباس ہے یا مضمون ہے ان تمام کو اس کے پس منظر کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پیش کیا جا سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ صاحب۔ حضرت گرامی، آج کی نشست رشید فہمی کے عنوان سے منعقد ہے، اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ رشید وارثی رحمۃ اللہ علیہ اس سے ہمارا تعلق تقریباً وہ ایک استاد و شاگرد سے زیادہ ہے، اور اسی تعلق کے پیش نظر ہم کوشش کرتے ہیں ہر سال یونیورسٹی کے موقع پہ کی یادآوری کے لیے اس نشست کا اہتمام کیا جائے، اور آج بھی الحمدللہ ہم اپنی چھوٹی سی کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہوئے، اللہ کا شکر ہے۔ میں اپنے محترم دوست جناب سلمان بن نورانی صاحب جو کہ اس وقت یہاں پہ محفوظ ہے، آج کی اس تقریب کی نظامت اور مطابقت ان کی ذمہ داری تھی، لیکن یہ طبیعت کی ناسازی کی باعث پہلے تو معذرت کر رہے تھے لیکن میرے اصرار پر آ گئے۔ میں ان کا مطلب مشکور کیوں، میں چاہوں گا کہ بقیہ پروگرام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اسی خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔
میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اور عجیب کرب مسلسل کا سامنا ہے مجھے کہ تیری حمد کا درپیش مرحلہ ہے مجھے، زمانہ مجھ کو مٹانے کی فکر کرتا ہے، تیری عطا نے ہمیشہ بچا لیا ہے، تیری عطا نے ہمیشہ بچا لیا۔ فتح کے ساتھ آغاز کرتا ہوں اور اگلے مہمان کو دعوت دیتا ہوں۔ اتنی بڑی بڑی شخصیات کے درمیان لب کشائی بہت بڑے اعزاز سے کم نہیں، اور اللہ نے یہ ہمیشہ فتح فرمایا۔ ہم سب یہاں حضرت رشید وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خراج پیش کرنے کے لیے ان کی یاد میں جمع ہیں۔ شیخ زکریا اشرفی انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ 15 برس اپنے استاد مشفق مہربان بزرگ سے بچھڑ جانے کے بعد بھی انہوں نے کوئی سال ایسا نہیں، کوئی دن شاید ایسا نہ ہو کہ انہیں یاد نہ رکھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ بہرحال ایک قطعے کے ساتھ میں اگلی مہمان بہترین شاعرہ دنیا بھر میں ہماری نمائندگی کر رہی ہوں ڈاکٹر امرین نصیب، اور ماشاءاللہ اکثر خوشبو پروین شاکر کا کی جو ایک کتاب ہے اس سے منسوب ایوارڈ ہوئے، وہ بھی اپنی خدمات پر ماشاءاللہ انہیں نوازا گیا اس ایوارڈ سے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ خود بھی ہوسٹ بھی ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ، اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ درس و تدریس سے وابستہ نوجوان نسل کے لیے ایک بہترین سمبولک پوائنٹ ہے۔ میں ان کو اس قطعے پر دعوت دیتا ہوں، نعت کا قطعہ، کیونکہ رشید وارثی صاحب کی بزم ہے تو نعت سے تو جدا ہو ہی نہیں سکتی اور بات بھی نعت سے ہی ہو۔ ایک قطعہ ہے، رسوم عشق میں عاشق رقیب ہوتے ہیں، رسوم عشق میں عاشق رقیب ہوتے ہیں، مگر حضور کے عاشق حبیب ہوتے ہیں۔ اور خدا کی ذات پہ اکثر ہیں متفق، لیکن خدا کی ذات پہ اکثر ہیں متفق، لیکن کسی کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں، کسی کسی کو۔ تشریف لائیں ڈاکٹر امرین نصیب۔ بہت شکریہ جناب صدر محترم پروفیسر ڈاکٹر سلیم اظہر صاحب، مہمان خصوصی سید سعید الدین رحمانی صاحب، معراج جامی صاحب اور فاضل مقررین، معزز حضرات، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے رشید فہمی کی اس محفل میں ہمیں مدعو کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم بھی چند گزارشات یہاں پیش کر سکیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رشید وارثی صاحب بحیثیت ممتاز نعتگو، شاعر، نعتیہ ادب پر اولین نقاد اور محقق کے طور پر اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ رشید وارثی صاحب کی شاعرانہ ہنر کی گہری سمجھ، نعت کی روحانی و فنکارانہ مہارت سے ان کی عقیدت اور اس ضمن میں ان کا وسیع مطالعہ ہمارے نزدیک رشید وارثی صاحب کی ترتیب کو بھی خاص اہمیت کا حامل بنا دیتا ہے۔ اسی لیے ہم نے آج رشید وارثی صاحب کی تنقید کا انتخاب کیا کہ ہم ان کی تنقید پر چند گزارشات پیش کریں۔ آج یہ سب کہنا بہت آسان ہے، تنقید پر کئی کتابیں آ چکی ہیں، اور ہمارے پاس رشید وارثی صاحب کی کتاب موجود ہے جو انہوں نے اردو نعت کے تحقیقی اور تنقیدی جائزے کے عنوان سے لکھی ہے۔ لیکن جس وقت یہ سلسلہ آغاز ہوا، رشید وارثی صاحب، پھر سبی رحمانی صاحب، نادرن اور پورے ان کے رفقا کا ایک کام ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن یہ کام جب شروع ہوا اس وقت جیسے نعت خوانی کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، سعادت ہے کہ وہ نعت پڑھیں، خواہ آواز کیسی بھی ہو، لیکن ہم عقیدت اور محبت میں نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سمجھا جاتا تھا کہ خواہ آپ کو عروض کا علم ہو نہ ہو، آپ کو نعت کی شرائط کا علم ہو نہ ہو،
لیکن آپ اپنی عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں، بے شک کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پھر اس کو ادب میں کوئی مقام دینا ممکن نہیں رہتا، کیونکہ ادب میں اسی کلام کو مقام ملتا ہے جو شاعری کی تمام شرائط پر پورا اترے اور اس کے بعد پھر اس کے مقام کا تعین کیا جا سکے۔ اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ جو کلام جتنا محترم اور مقدس ہے اس میں اتنی ہی احتیاط لازم ہے کہ کہیں کوئی ہلکی سی باریک سی بھی کوتاہی نہ رہ جائے، کیونکہ ادب کا معاملہ تو الگ ہے، ہماری دنیا اور آخرت بھی خراب ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے جو اردو ادب میں ہوا نعتیہ کلام کے حوالے سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری کی جو مختلف شکلیں ہیں ان پر جس طرح ادبی جانچ کی جاتی ہے، نعتیہ کلام کو بھی اس سے مستثنیٰ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ رشید وارثی صاحب جب یہ تنقید و تحقیق شریعت اسلامیہ کے تناظر میں کرتے ہیں تو دراصل وہ یہ باور کراتے ہیں کہ جیسے مختلف اشیاء کی جانچ کے پیمانے الگ ہوتے ہیں، جیسے کلو، میٹر، گز، لیٹر وغیرہ، اسی طرح جب ہم نعت کی ادبی جانچ کریں گے تو اس کے مقدس و محترم موضوعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے پیمانے الگ کرنے ہوں گے تاکہ تنقیدی تحقیقات میں مذہبی جذبات کی تعظیم متوازن رہے۔ گویا رشید وارثی خوب جانتے تھے کہ تنقید کا مقصد افہام و تفہیم کا فروغ ہے، جس کے لیے غیر ضروری اشتعال سے اجتناب لازمی ہے۔ بے شک بات کہنے کا طریقہ اور سلیقہ ہی بات کو قابل فہم ہی نہیں، قابل قبول بھی بناتا ہے۔ اس ضمن میں ایک اہم بات یہ ہے کہ رشید وارثی صاحب نے اردو کے نعتیہ ادب میں معنوی تنقید کے نام سے ایک نئے مکتب تنقید کو متعارف کرانے کی ابتدائی کوشش کی ہے، جس کا مقصد تحقیق کی بنیاد پر تخلیقی ادب کی نشو و نما کی راہ ہموار کرنا ہے۔ معنوی تنقید ادبی تنقید کی وہ شکل ہے جس میں فن پارے میں موجود موضوعات، خیالات اور مفاہیم کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اس بات کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ شاعر نے اپنے فن پارے میں کن مرکزی خیالات اور موضوعات کو پیش کیا ہے اور ان خیالات کی معنویت اور اثرات کیا ہیں۔ اس غرض کے لیے فن پارے کے تاریخی اور سماجی پس منظر کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے اور اس میں استعمال ہونے والے فنی عناصر مثلا علامات، تشبیہات اور استعارے وغیرہ کا مطالعہ بھی اسی مقصد سے کیا جاتا ہے کہ یہ عناصر مرکزی خیالات کو کیسی تقویت دیتے ہیں اور متن کی معنویت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی معنوی تنقید نعتیہ شاعری کی گہرائی، معنویت اور ادبی خصوصیات کو سمجھنے اور مختلف جہات اور موضوعات کا تجزیہ کرنے میں نہایت مؤثر اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس سے آپ رشید صاحب کی نعتیہ کلام کی فہم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رشید وارثی صاحب کا یہ ایک بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اردو نعتیہ شاعری میں اس دبستان کو متعارف کرایا اور ان کی پوری تنقید اسی دبستان کی عملی تنقید کا نمونہ ہے۔ زبان قابل فہم اور رواں ہے۔ پھر ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے تنقید میں کہ آپ مضمون لکھتے وقت اسے گنجلک نہ ہونے دیں اور پڑھنے والے کو صاف صاف یہ سمجھ میں آ سکے کہ نقاد کہنا کیا چاہتا ہے۔ رشید وارثی صاحب کا کوئی بھی مضمون آپ پڑھیے وہ نہایت صاف اور شفاف ہوتا ہے اور آرام سے پڑھنے والے کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ دراصل کیا کہنا چاہتے ہیں۔ رشید وارثی صاحب کی تہذیب اور خلوص نیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ نہ صرف شاعر کے بجائے کلام کے انتخاب کی بنیاد پر اپنا معافی ضمیر بیان کرتے ہیں بلکہ کسی قابل گرفت شاعر کے ساتھ شاعر کا نام تک نہیں لکھتے، اور اگر وہ مقطع ہو تو شاعر کا تخلص حذف کر کے بریکٹ میں لفظ شاعر لکھ دیتے ہیں۔ یعنی ان کی نیت، ان کا مقصد کسی کی ذات کو نشان زد کرنا نہیں ہے بلکہ ان کوتاہیوں کو واضح کرنا ہے جن کے سبب ان کی دانست میں آقائے دو جہاں کی شان میں رتی برابر بھی کمی آنے کا اندیشہ ہے، سبحان اللہ، اور نعت کے تقدس میں فرق پڑتا ہو۔ گویا رشید وارثی صاحب اپنی نعت میں ہی نہیں بلکہ اپنی تنقید میں بھی
सच्चे आशिक रसूल साबित होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रशीद वारसी साहब की तनकीद की एक अहम खुसूसियत उनका इस्तिदलाली अंदाज है। वो अपने किसी भी नुक्ते को कुरान, हदीस, रिवायत से सनद के साथ पेश करते हैं और फारसी और अरबी अशार से अपना माफी ज़मीर वजाहत से बयान करने का काम लेते हैं और हर दो सूरतों में उनका मुताला काबिल रश्क है। नातिया शायरी पर तनकीद करते हुए दलाइल या सनद से बात करने की बड़ी अहमियत है, क्योंकि ये न सिर्फ तनकीद को मजबूत और मुस्तनद बनाती है बल्कि क़ारीन को ये एतमाद भी फराहम करती है कि तनकीद मबनी पर हक़ाइक़ है, इल्मी और हकीकी है, यानी इस तनकीद की बुनियाद इल्मी मुताले पर मबनी है, ज़ाती राय पर नहीं। इसकी एक मिसाल देखिए कि रशीद वारसी साहब अपने मज़मून जो उन्होंने वानवान उर्दू नात में ज़म का पहलू के तहत लिखा है, उसमें जब वो जिक्र करते हैं तो सबसे पहले वो हवाला देते हैं सूरह हुजरात का और उसमें वो बयान करते हैं कि ईमान वालों अपनी आवाज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो और उनसे ऊंची आवाज़ में बात ना करो, जैसे कि आपस में एक दूसरे को पुकारते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल अकारत जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। फिर आगे लिखते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात ज़ाहिरी में इस तरह सोते थे कि आपका क़ल्ब अतहर बेदार रहता था, जैसे कि हदीस शरीफ है। अब हदीस से सनद लाते हैं और फरमाते हैं, यानी मेरी आंखें सोती हैं और मेरा क़ल्ब नहीं सोता। इसी मज़मून को कसीदा बुर्दा शरीफ में यूँ बयान किया गया है और फिर वो कसीदा बुर्दा शरीफ का शेर बयान करते हैं और फिर उसका तर्जुमा लिखते हैं कि आप पर रोयाए सादका के ज़रिए जो वही आई थी उसका इनकार ना करो, क्योंकि आपका क़ल्ब अतहर ऐसा था कि जब आंखें सोती थी तो वो ना सोता था। अब आप ये देखिए कि कितनी तफसील से और मुख्तलिफ असनाद के साथ, यानी कि कोई एक सनद या एक दलील वो ले आए, तमाम दलाइल की रोशनी में वो अपना माफी ज़मीर बयान करते हैं ताकि पढ़ने वाले को ये एहसास हो सके कि ये बात महज ज़ाती राय पर मबनी नहीं है या हवा में नहीं की जा रही, बल्कि इसके पीछे पूरी एक तारीख, पूरी असनाद मौजूद है। रशीद वारसी साहब की दलाइल पर मबनी तनकीद एक तरफ तो शोरा को उनकी कोताहियों की जानिब मुतवज्जे करके दुरुस्त समत में लिखने की तरगीब देती है, तो दूसरी तरफ उनके क़ारीन को भी दुरुस्त रहनुमाई फराहम करती है कि वो किस तरह नातिया शायरी को समझें और उसका जायज़ा लें। साथ ही तहकीकी मवाद ने इस तनकीद को मुस्तक़बिल की तहकीक के लिए भी बहुत अहम बना दिया है। रशीद वारसी साहब की तनकीद इसलिए भी अहमियत रखती है कि इसने नातिया कलाम पर अदबी मुकालमे की राह हमवार की है। जाहिर है जब भी तनकीद लिखी जाती है उससे इख्तिलाफ भी होता है और इत्तेफाक भी होता है, और यही एक अच्छी तनकीद की असास होती है कि उससे मुआशरे में मुकालमे की राह हमवार होती है और मुकालमा किया जा सकता है। रशीद वारसी साहब पर जो एतराज़ात किए गए उन्होंने खुले दिल से उन एतराज़ात को कबूल किया और फिर दलाइल के साथ गैर जज्बाती होकर इल्मी बुनियाद पर उनका जवाब दिया है। जाहिर है कि जब मोहतरम और मोतबर अदबी शख्सियात के दरमियान मुकालमा होता है तो हम सब के लिए सीखने और समझने को बहुत कुछ मिल जाता है। इस हवाले से मुख्तलिफ नुक्ता है नज़र सामने आने से अदबी मैदान में तनव्वुर और गहराई पैदा होती है। इन तमाम पहलुओं की रोशनी में हम कह सकते हैं कि रशीद वारसी साहब की तनकीद नातिया शायरी की बेहतर तफहीम और उसके मयार और अदबी मकाम को बुलंद करने में माविन साबित होती है। इस हवाले से रशीद वारसी साहब ने जिन मौज़ूआत पर काम किया है, अगर आप सिर्फ उसकी फहरिस्त देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने कितने तनव्वुर से काम लिया है और उर्दू नात के मुख्तलिफ पहलुओं का इहाता किया है। जैसे उर्दू नात निगारी में ज़म के पहलू, उर्दू नात में शान अलुहियत का इस्तिग़फ़ाफ़, उर्दू नात में तलमीहात का गैर मुहतात इस्तेमाल, उर्दू नात में अदब रिसालत के मनाफी इज़हार की मिसालें, उर्दू नात में अंबियाए साबिकीन की रफ़त शान का इस्तिग़फ़ार, मदीना मुनव्वरा को यसरब कहने की ममानियत, उर्दू नात में शायराना तालीम, उर्दू नात में कलम का इस्तेमाल और इसके मुज़मिरात, उर्दू नात में ज़माइर का इस्तेमाल। अब आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ ऐसे
تنوع کے ساتھ انہوں نے موضوعات پر بات کی ہے کہ جس سے ہم کسی بھی موضوع پر نعتیہ کلام میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، صرف اپنی تنقید میں ہی نہیں بلکہ اگر ہم رشید وارثی صاحب کے نعتیہ کلام کا بھی مطالعہ کریں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے نعتیہ کلام میں بھی اپنی تنقید کو واضح کیا ہے کہ ایک نعت کہنے والے کو نعت کے حوالے سے کیا محسوس کرنا چاہیے اور کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کے انہی چند اشعار پر ہم اپنے اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ سماعت کیجیے رشید وارثی صاحب کے چند اشعار۔ سلطان زمن سرور کونین کی مدحت، محبوب خدا صاحب قوسین کی مدحت، جو سمجھے ہیں آسان ہے مدح شہ والا، کر پائیں گے کیا آپ کے نالین کی مدحت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ سراسر گم رہی ہے وہ محبت، رضائے حق کے جو تابع نہیں ہے، آنکھ رکھیں باوضو دل کی نگہبانی کریں، آنکھ رکھیں باوضو دل کی نگہبانی کریں، یوں حبیب کبریا کی ہم ثنا خوانی کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے توصیف مصطفیٰ میں پاس ادب ہے لازم، توصیف مصطفیٰ میں پاس ادب ہے لازم، کہتا نہیں خدا بھی ان سے کہ یا محمد، یہ بے خودی یہ کیف کی لذت بجا مگر، یہ بے خودی یہ کیف کی لذت بجا مگر، بزم رسول پاک میں غافل سنبھل کے آ۔ سنبھلنے کا یہ سلیقہ اور قرینہ ہم رشید وارثی صاحب کی تنقید پڑھ کر بخوبی سیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ تھی ڈاکٹر امین حسین حضرت رشید وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے اپنے الفاظ میں خراج پیش کیا۔ بہت چنیدہ، بہت نفے تلے لفظ تھے، خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ سعادت اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ تنقید نگاری کا جب میدان ہے اردو ادب کے لیے تو اس میں اس عہد میں اس بزم کے قبل ان کا نام لوں، صدر بزم حاضر ادارہ فروغ قومی زبان سابقہ مقتدرہ زبان، آج یہاں ڈاکٹر سلیم مظہر جیسی شخصیت موجود ہیں، اور ایک صدر اور ایک نقیب، ان کو بزم میں ان پر پابندی ہوتی ہے کہ ابتدا کا انتہا انہوں نے تو بیٹھنا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو جانا نہیں۔ اتفاق میں یہ طبیعت ناساز کی صحیح فار زکریا نے آنے میں تاخیر بھی، مگر تاخیر آیا بالخیر آیا، اللہ کا شکر ہے، اور اس بزم میں میری بھی حاضری ہو گئی۔ معزز مہمانان ذی وقار، میں نعتیہ ادب میں تنقید نگاری کے میدان کی بات کر رہا تھا، اور اس میں شاہکار شخصیت جناب رشید وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں۔ مختلف زاویوں سے فکر بھی بڑی جدا تھی، اور بات جو کرتے تھے وہ تسلیم بھی کر لی جاتی تھی۔ کہیں کہیں ظاہر تنقید برائے تنقید کا بھی معاملہ ہو جاتا تھا۔ ظاہر ہر آدمی کی فکر جدا ہے، ہر آدمی معنوی اعتبار سے اس کو مختلف دیکھتا ہے، کسی کسی لفظ کو، مصرے کو، بات کو۔ مگر اس میدان میں جس شخصیت کو اس عہد میں بہت بڑے مقام پر دیکھتا ہوں، ان میں جناب الحاج سید صبی الدین صبی رحمانی کی ذات ہے۔ وہ علماء کرام جو کسی دور میں نظریاتی طور پر متفق نظر نہیں آئے، اس بات پر سب متفق ہے کہ صبی رحمانی کی شاعری کا معیار بہت بڑا ہے، اور ان کی تنقید نگاری پر بھی، مطلب بات جب کی ہے تو ویلڈ کی ہے ہمیشہ۔ آج مہمان خصوصی بھی ہیں سبھی بھائی یہاں پر، بہترین نعت گو ہیں، بہترین محقق ہیں نعت کے میدان میں۔ اور جب میں آیا تو جو خطاب فرما رہی تھی شخصیت، جب صف علماء کی بات کی جائے تو اس صف میں علماء کرام کی صحت میں اردو کی لاج جو شخصیت ہے وہ علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی نظامی صاحب خوبصورت کلام فرما رہے تھے۔ اور اگلی جس شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں، رشید وارثی صاحب کے تعلق سے جو ان کا مزاج تھا، مجھے احمد نوید صاحب کی کچھ اشعار یاد آ رہا ہے، چاہ رہا ہوں ان کا مزاج بھی اس میں آپ لوگوں تک پہنچے۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، میں اپنا آپ شد و مد سے منوانے نہیں آیا، میں اپنا آپ شد و مد سے منوانے نہیں آیا، سمجھنے آیا ہوں دنیا کو، سمجھانے نہیں آیا۔ اب مجھے پہنچانا ہے سب کو،
سوالوں سے سوالوں تک، جوابوں سے میں کم عقلوں کو بہلانے نہیں آیا. یہاں پر کھینچ لایا ہے مجھے اسرار میں خانہ، فقط پینے پلانے کو میں خانے نہیں آیا. آخری شعر ہے، تمہیں بس زندگی کے باب میں سنجیدہ کرنا ہے، تمہیں بس زندگی کے باب میں سنجیدہ کرنا ہے، میں گنجلک زندگی کو اور الجھانے نہیں آیا. بہت خوبصورت ظاہر ہے ان کا ایک انداز تھا، اور جو اثرات اپنے چھوڑ کر گئے بہت کم عمر میں ہمیں ان کی صحبت نصیب ہوئی، وہ بھی ان کی بدولت ہوئی تھی. آج ان کی بزم بھی انہیں کی بدولت نصیب ہو رہی ہے. زکریا شیخ اشرفی بارے دیگر مبارکباد کے مستحق ہیں. جامعہ کراچی میں صدر شعبہ اسلامک ہسٹری، معروف ادیب اور کئی کتابوں کے مصنف جناب ڈاکٹر حافظ سہیل شفیق صاحب، اور جن کا آج کا جو مقالہ ہے رشید بھائی کے تعلق سے، رشید وارسی کی نعت میں تجلیات سیرت، یہ آج آپ کا مقالہ ہے. میں گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور آج کی اس بزم میں ضبط شاعری کا شرف حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام سے مسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صدر محفل، معزز مہمان گرامی، خاتم المحفل، السلام علیکم. لسان الامت نواب بہادر یار جنگ علی احمد سے منسوب اس ادارے میں سماعی نعت نیوز کے زیر اہتمام نعت ادب کے ولین تنقید نگار اور نعت کو شاعر رشید وارسی کی برسی کے موقع پر اس خصوصی نشست کے انعقاد پر میں بہادر یار جنگ اکیڈمی اور نعت نیوز دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نازش کو بارگاہ میں قبول کرے. حاضرین محفل، اگر کسی تخلیق کار کا اپنے دائرۂ تخلیق میں انہماک تو من شدی من تو شدم کی سطح پر ہے تو نتیجتاً تخلیق اور تخلیق کار ایک دوسرے کی پہچان بن جاتی ہے. رشید وارسی کے نعت گوئی کی کچھ ایسی ہی نوعیت اور کیفیت کا نظر ہے. نعت کے حوالے سے ان کی ہمہ جہتی قابل رشک ہے. وہ بیک وقت نعت ادب کی تحقیق، تنقید اور تخلیق پر دسترس رکھتے تھے. ان کو مطالعہ وسیع تھا اور دینی علوم سے آگہی اور قرآن فہمی ان کے خصوصی اختصاص تھا. نعت کے حوالے سے رشید وارسی کی ہمہ جہتی قابل رشک ہے. وہ بیک وقت نعت ادب کی تحقیق، تنقید اور تخلیق پر دسترس رکھتے تھے. ان کا مطالعہ وسیع تھا اور دینی علوم سے آگہی اور قرآن فہمی ان کے اختصاصی اوصاف تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حمد و نعت کو منقبت و اسلام مذہبی اصناف سخن کے اساس انہی اوصاف پر رکھی. میرے مقالے کا عنوان ہے رشید وارسی کی نعت میں تجلیات سیرت. اس سلسلے میں نے رشید وارسی صاحب کے مجموعہ کلام خوشبوئے التفات کے دوسرے باب رسالت سے خوشچینی کی ہے. رشید وارسی کو محبت سرکار بصورت نعت اپنے اجداد سے ورثے میں ملی اور ایسی متاع تفاخر جس کے حصے میں آئے وہ اپنی خوبی قسمت پر کیوں نہ ناز کرے. اس لیے وہ کہتے ہیں نام سرکار میں آنسو امٹ آتے ہیں رشید، اپنے اجداد کی آنکھوں پہ گئی ہیں آنکھیں. رشید وارسی ان صاحبان علم میں سے تھے جو آداب ناز سے بخوبی واقف تھے. ان کے قلم کا حسن یہ ہے کہ وہ شعری پیکروں میں نعتی افکار کو اس طرح ڈھالتے تھے کہ ان کے ہر حرف سے قرآن کی بصیرت اور تاریخ کا شعور جھلکتا ہے. ان کا عشق رسول جنون خیز نہیں بلکہ تعقل آفرین ہے. نعت نگار نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اپنی عقیدت اظہار کرتے ہوئے جب آپ کی سیرت کی بات کرتا ہے تو ایک جانب تو وہ خود کو عمل کی راہوں پر ڈالنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہا ہوتا ہے، دوسری جانب اس کا روئے سخن اپنے معاشرے کی طرف ہوتا ہے. اس انداز سے وہ اپنے اشعار میں سیرت کی موتی بکھیرتے ہوئے اپنی شاعری کو رفت سے ہمکنار کرتا ہے. اور پھر اصل مقصدی ادب کی تخلیق کی بنیادی غایت ہی یہ ہے. اسی احساس کے تحت رشید وارسی نے لکھا کہ عصر حاضر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مقاصد نعت کا ادراک کرتے ہوئے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے فدیت و جانثاری کے اظہار کے ساتھ قرآن و حدیث اور دیگر معتبر روایات کی روشنی میں
شریعت اسلامی کی ترویج و نفاذ اور مسلمانوں میں باہم اتحاد و یکجہتی کو سازگار بنانے کے لیے پورے خلوص کے ساتھ ایسے نعتیہ اشعار کہے جائیں جن سے مسلمانوں کے قلوب حرارت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیدار ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن سے نعت سیکھنے والوں کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ رشید بارسی بھی ایسے ہی تلامذہ قرآن گروہ کے فرد ہیں۔ قرآنی حوالے ان کی نعتوں میں مینارہ نور بن کر لوٹ دے رہے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ساجدین سے مومنین مراد ہیں، اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ تک مومنین کی رشتوں میں اور رحموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منقلب ہوتے دیکھا۔ اس سے ثابت ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد سب کے سب مومن ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کی روشنی میں رشید بارسی کا یہ شعر سماعت کیجیے۔ نسب نامہ رسول مجتبیٰ کا، نسب نامہ رسول مجتبیٰ کا گروہ ساجدین کا سلسلہ ہے۔ ہر وہ انسان جس نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے اقرار کیا ہے اور آپ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ غیر مشروط اطاعت رسول اختیار کرے، اور کوئی مسلمان اس وقت تک دین و دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک آپ کی پیروی کو حفظ جان نہ بنائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا کہ رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ کو اس خوبصورتی کے ساتھ رشید بارسی نے اپنے ان نعتیہ اشعار میں نظم کیا ہے۔ سماعت کیجیے۔ سرمایہ تسکین ہے مدحت تیری، سرمایہ تسکین ہے مدحت تیری، پروانہ جنت میں محبت تیری، ہے شاہ رسول میں تیری عظمت کی نثار، اللہ کی اطاعت ہے اطاعت تیری۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور الیوم اکملت لکم دینکم کو اس طرح قرآن اپنے اشعار میں نظم کیا ہے۔ ختم رسول کے اسوہ کامل کی شکل میں، ختم رسول کے اسوہ کامل کی شکل میں تکمیل ہو گئی ہے خدا کے نظام کی۔ یہی ہے منتہائے علم و عرفاں، کتاب جامع یہ نقطہ رقم ہے۔ خدا شاہد ہمارا دو جہاں میں محمد مصطفیٰ ہی سے بھرا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد ابتداء مسلمان بیت المقدس کی جانب رک کر کے نماز ادا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مسلمان بیت اللہ کی جانب رک کر کے نماز ادا کریں۔ چنانچہ ایک دن نماز ہی کی حالت میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف رخ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری رضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا۔ اب اس پس منظر میں رشید بارسی کے یہ اشعار ملاحظہ کیجیے۔ کیا صلی علی عظمت ممدوح خدا ہے، ہر آن درود ان پہ خدا بھیج رہا ہے۔ منشا جو نبی کا ہے وہی حق کی رضا ہے، منشا جو نبی کا ہے وہی حق کی رضا ہے، خود نام محمد بھی تو خالق کی ثنا ہے۔ قرآن سے آیا عظمت سلطان رسول ہے، واللہ وہی باد خدا مولائے خود ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ماخذ کتب دلائل بھی ہیں، یعنی وہ کتابیں جن میں رسالت نام صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کے روحانی کمالات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسا کہ جلال الدین سیوطی کی کتاب الخصائص الکبریٰ اور ابن قتیبہ کی کتاب دلائل النبوہ۔ رشید بارسی صاحب نے بھی نعتیہ کلام میں بہت خوبصورتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات کا ذکر کیا ہے۔ یہ اشعار سماعت کیجیے۔ شاہد ہے تصرف کے تیرے وجہت خورشید،
دو نیم قمر تیرے اشارے سے ہوا ہے، ان کے تصرفات کی روشن دلیل ہے مغرب سے ڈوبتے ہوئے سورج کا انحراف۔ پیڑوں کو تیرے حکم نے رفتار عطا کی، سنگریزوں کو مٹی نے تیری لطف دیا ہے۔ یسرف تیری آمد سے ہوا طیبہ و تابہ، یسرف تیری آمد سے ہوا طیبہ و تابہ، کیا خاک قدم گاہ میں تاثیر شفا ہے۔ اور واقع معراج جو در حقیقت ایک مجموعہ معجزات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد آیات کبریٰ کا مشاہدہ کروایا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور شان کو بیان فرمایا۔ رشید بارسی کہتے ہیں، اسرا کی ہنسی رات بھی یا نور فضا تھی، افلاق پہ جب آمد محبوب خدا تھی، وہ خلوت قوسین تھی یا بزم غنا تھی، اللہ تھا اور ہستی لولا کے غنا تھی۔ اس اوج پہ تھے سرور ذیشاں شب معراج، جبریل بھی تھے ششدر و حیراں شب معراج۔ فتح مکہ کے بعد کفار مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، اور ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف اذیت دینے میں کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے گردن مبارک میں رسی ڈال کر کھینچا تھا، اور وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ان پر غلبہ حاصل ہو چکا تھا۔ آپ نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ کفار مکہ ظالم و جابر تھے، نبوت و رسالت کے منکر تھے، لیکن مزاج شناس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اخن کریم وابن اخن کریم، کہ آپ کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور آپ نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کفار مکہ نے جن الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسم رحمت ہونے کی گواہی دی تھی، یعنی اخن کریم وابن اخن کریم، رشید بارسی کی نعت کا یہ شعر لکھیے، وہ خدا کا لطف حمیم ہے، وہ کریم ابن کریم ہے۔ وہ خدا کا لطف حمیم ہے، وہ کریم ابن کریم ہے، کبھی اس پہ رب کا درود ہے، کبھی اس پہ رب کا سلام۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کسی مشک یا عنبر یا کسی اور چیز کو بھی نہیں چھوؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ آپ کا جس بازار سے گلی سے گزر ہوتا، لوگ جان لیتے کہ ابھی یہاں سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ خوشبو رسالت کے حوالے سے رشید بارسی کی اشعار سماعت کیجیے کہ جس طرف سے حضور گزرے ہیں راستوں کو بسا گئی خوشبو، بسم عالم میں ان کے آنے سے منظروں میں سما گئی خوشبو، میرے سرکار کے پسینے سے اپنی معراج پا گئی خوشبو، سیرت مصطفیٰ کے پھولوں سے فکر انسان پہ چھا گئی خوشبو، نقش نالین چومنے کے لیے خاک طیبہ میں آ گئی خوشبو، کون گزرا مقام سدرا سے قدسیوں کو بتا گئی خوشبو۔ رشید بارسی سیرت خیر البشر کی بات کرتے ہیں تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بعنوان دائیے علم و ہنر کی روشنی میں کہتے ہیں، ماند پڑ جاتی ہے خورشید و قمر کی روشنی، جہاں ودا ہے سیرت خیر البشر کی روشنی۔ کس کو اندازہ ہے شہر علم کے انوار کا، جب ہے بحر علم و حکمت اس کے در کی روشنی۔ نوع انسانی کو نکالا جہل کے اندھیار سے، یوں چراغ مصطفیٰ نے عمر بھر کی روشنی۔ شب کدے اقوام عالم کے فیروزاں ہیں رشید، پا گئے دائیے علم و ہنر کی روشنی۔ اور صاحب قرآن کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ صاحب قرآن تیرا منشور گرامی ہر دور کے انسان کی ضرورت کے لیے، اے زینت دارین تیرا جلوہ سیرت پیغام فنا دہر کی عظمت کے لیے، اے احمد مختار تیرے در کی غلامی انسان کی خلائق کی حکومت کے لیے، اے رحمت عالم
तेरा आईन मोहब्बत तस्कीन फजा सारी ही खलकत के लिए। रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु असहाब सुफ़ा में से थे और सफ़र हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहा करते थे। खास तौर पर रात के औकात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अंजाम दिया करते थे। एक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये इरशाद फरमाया कि सल या रबिया मा शिता, या रबिया मांग लो जो मांगना है। फ़कुल्तु अस्अलुका मुराफ़क़तुकल जन्नह, मुराफ़क़तुका फिल जन्नह। तो वो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे जन्नत की रफ़ाक़त का सवाल करता हूँ। सहाबा कराम जानते थे कि हर चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस में है, जो चाहें जैसे चाहें अल्लाह ताला के इज़्न से अता फरमाते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया औ गैर ज़ालिक, फरमाया इसके अलावा भी कुछ और मांगना चाहते हो तो मांग लो। उन्होंने अर्ज़ की हुआ ज़ाका, मेरी तो मुराद बस यही है। अब रशीद वारसी का शेर समाअत कीजिए। मुख्तारे कायनात का दस्ते अता दराज है, मुख्तारे कायनात का दस्ते अता दराज है, आओ रशीद वारसी दस्ते तलब बढ़ाएं। रशीद वारसी के इस दुआया शेर तक करता हूँ कि बाद मरने की मेरी खाक मदीना पहुँचे, बाद मरने की मेरी खाक मदीना पहुँचे, सुनते हैं नफ़े तमन्ना भी समर देता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे डॉक्टर हाफिज़ सुहेल शफीक साहब, और आज की इस बज़्म के सजाने में जिन मुंतज़मीन ने अहम किरदार अदा किया, ज़करिया शेख अशरफी के साथ साथ जनाब तारिक बिन आज़ाद और हाफिज़ मोहम्मद तौक़ीर भी हैं, जो कि रशीद भाई के शागिर्दों में से हैं। हमारी इब्तिदा जब इस माहौल में हुई, महफ़िल नात हमारे अहले इलाक़ा से जाते थे, इमरान हुसैन साहब बैठे माशाअल्लाह, ज़करिया भाई, हम बहुत छोटे से थे तब रशीद भाई के कुछ क़तात और अशार हर महफ़िल में पढ़े जाते थे, हर महफ़िल में रेफरेंस किए जाते थे। तो मैं नहीं जानता कि मेरे आने से कबल ये पढ़े गए या नहीं, बहरहाल जितनी बार पढ़ी जाए उतनी बार अच्छे हैं। तो रशीद वारसी साहब के हमारी इब्तिदा में, बचपन में जब हम महफ़िल में होते थे तो क़तात और अशार पढ़े जाते रहते थे। तो चार मिसरों पर मुश्तमिल ये क़ता रशीद वारसी साहब का आप समाअत करें। दिल में नबी की याद है मसरूफ़ एतकाफ़, दिन रात कर रहा है बदन में लहू तवाफ़, जिनको नहीं है उनकी अताओं का एतराफ़, वो लोग कर रहे हैं हकीकत से इन्हिराफ़। तो जनाब रशीद वारसी साहब इंतहाई संजीदा नात शायर थे, इंतहाई संजीदा, और ज़ाहिर है संजीदगी ही एक बुनियाद है नात कहने के लिए। मैं तो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के मुमताज़ मिज़ाह निगार, यानी उनका अगर उनकी तहरीर क़ारीन पढ़ें तो वो हंसी नहीं रुकती, और सामीन सुने तो भी वो नहीं थमते। मुमताज़ मिज़ाह निगार मसूद अनवर साहब, उनको भी जब नात के लिए कलम उठाते देखता हूँ तो संजीदगी की किस सतह पे महसूस करता हूँ। आप मसूद अनवर के अशार सुने, है सख्त तेरी ज़ात से तारीख़ बशर में, वो अज़्म के थकता नहीं ताइफ के सफ़र में, ऐ सारे जहानों के लिए मुजदाए रहमत, अहवाल ज़माने के सभी तेरी नज़र में, और हैरान है तेरी शान तवक्कुल पे ज़माना, चूल्हा भी न जलता था महीनों तेरे घर में, खुर्शीद के कासे में तेरा सदक़ाए अनवार, खैरात तेरे हुस्न की कशकोले कमर में, ऐ सैयदे सादात इनायत की नज़र हो, ये अहदे हवस डूब चला ज़ुल्मत शर्म। अल्लाहु अकबर, ये संजीदगी है हुजूर की नात के लिए, और ये बुर्दबारी है, ये अदब है जो रशीद वारसी ने जो है वज़ा किया, उसको मुतारिफ़ करवाया। और आपने अपनी तनकीद निगारी से बहुतेरी नातों में और सहज के नात वो हज़रात में पिछलों में भी वो बातें निकाल कर पेश की कि जिस तरफ ध्यान नहीं जाता था, फ़िक्र नहीं जाती थी, मगर आपने वो जो है शऊर बेदार किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मरातिब को बुलंदी अता फरमाए। अगले मेहमान मुझसे कबल ये चूँकि स्टेज पर मौजूद एक और शख्सियत जनाब मेराज जामी साहब, उर्दू अदब का एक मोतबर नाम है, मुमताज़ शायर भी हैं, अदीब अफसाना निगार,
اور کئی ادبی جرائد کے آپ مدیر ہیں۔ میں اگلے مہمان جناب ڈاکٹر کامران قریشی صاحب، آپ ماہر تعلیم بھی ہیں اور ایک علمی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں۔ میں اپنے ادارے یعنی AROA میں گزشتہ 9 برس سے بطور اینکر الحمدللہ نوکری کر رہا ہوں، تو وہاں کے کانٹینٹ کو بھی دیکھا، وہاں کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھتے رہے، اور ماشاءاللہ قرآن کی بلاغت پر PhD ہے حضرت کا۔ تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر کامران قریشی، اور آپ کا جو مقالہ ہے یہ مشق سخن ہے کار عبادت کے لیے۔ السلام علیکم۔ یہ مشق سخن ہے کار عبادت کے لیے، قبائل اور 12 میں اس کی وجہ سے ہم کلام رشید پر بہت کچھ کہا ہے۔ کلام رشید کے بلاغی اسلوب پر اظہار خیال کے لیے قیادت کی فنی راہداریوں پر کرنا فی الوقت اور موجودہ گرم ماحول کے تقاضا نہیں ہے، تو لہٰذا ہم فنی بلاغی راہداریوں سے نکلتے ہوئے اتنا عرض کریں گے کہ حضرت وارثی کی کار عبادت ہی میں راہ نجات ہے کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کے جواب میں ہم بحیثیت امتی اسی بات کے پابند ہیں کہ باسط سجود باسط سلام، اسی عقیدت و مودت فی القربیٰ کے مذاہب اور اظہاریہ جا بجا کلام رشید بلکہ ذات رشید کے شب و روز میں دکھائی دیتے ہیں، اور یہی وہ امتیازی وصف ہے جسے حضرت رشید نے اپنے نسلی نسب نامے کا عنوان اور اپنے نسبتی حوالے کی شان قرار دیا، اور کیوں نہ ہو جبکہ وہ ذیشان خاندان انسانی افرادوں کا نمبردار ہے۔ فرماتے ہیں ہر لہجہ رشید اس شہر مردان کا قبیلہ آماد ضعیفوں کی حمایت کے لیے ہے۔ میں اور پھلانگتے ہوئے یہ بات عرض کروں کہ جس کا جام عشق مثلث کے پیمانے میں کچھ اس انداز سے جھلکے کہ وہ جانے جہاں دست مشیت کا ہے شاہدار، اللہ کا محبوب ہے بے سیدت ابرار، اس شاہ کی مدحت ہی سے تابع میرا فن ہے، تو بتائیے اس فنکار کی فنی تابانیاں کس طور اور کس طریقے سے بیان کی جائیں۔ 4 سطحی شعری حس کو جس ہنر مندی سے اپنی رباعیات میں حضرت وارثی میں بنتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، تو لہٰذا وہ بھی ان کے کلام میں موجود ہے کہ ہر لفظ میں ایک قسم معانی پنہا، گفتار میں کوثر کی روانی پنہا، اس افصح عالم کی ثنا خوانی میں ہے وہب الہی کی نشانی پنہا۔ 4 سطریں لکھ کر حضرت رشید وارثی کے کار عبادت میں اپنے حصے کا خیر پیش کرنا میری جرت ہی ہے، لیکن گفتار میں کوثر کی روانی کا تناسب اور ممدوح شاعر کا مشاہدہ میں کس طرح صرف نظر کرتا ہوں۔ آج تک میں افصح العرب کی عربی بندش کا اسیر رہا، جب افصح عالم کی عجمی وسعت پر نظر پڑی تو اشعش کر اٹھا۔ کلام رشید میں ایسے معرفت انگیز مضامین اتنی خوبی سے بیان کیے گئے ہیں، بلکہ وجدانی کیفیات کا حسین منظر نامہ پیش کرتے ہیں۔ حق کی وحی کو لہجائے جبریل در ملے، ممکن ہے تب ہی شرح حقیقت حضور کی، طالب ہو اگر اہل خلق حق کی رضا کی، اللہ کے محبوب کو ہر حال میں چاہو۔ یہی وہ راز ہے جسے اس مصرے میں بیان کرتے ہیں کہ ہے وہب الہی کی نشانی پنہا، ان کے قائل عشق کی قوت پرواز کے پر تجلیات کی ہمہ ہمی میں جلا نہیں کرتے، جلا پاتے۔ فرماتے ہیں آتش شوق کو سینے میں فروزہ کر کے دل اس شاد کو بیدار وہ کر دیتا ہے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے کہ دست خرد بجھا نہ دے آقا شرار عشق کو، عکس جمال پاک سے شعلہ اسے بنائے۔ جس خوش عقیدہ شاعر کا فکری خمیر حب اہل بیت کی خوشبو سے معطر ہو، وہ جب مخمس کا شعری مجسمہ تراشتا ہے تو کچھ اس احتیاط سے کہ پنجتنی نسبت
ٹوٹ نہ جائے۔ شان رحمت نے جو چھیڑا تھا کبھی ساز الست، بعد آئے حب رسالت سے کبھی تھے سرمست، ایک عجب عالم حیرت میں تھے توحید پرست، شب معراج عروج ذکر افلاک گذشت، بمقامے کے رسیدی نہ رسد بھیج۔ دیکھا آپ نے قدسی کی زمین شعر پر خمس کی ادائیگی کا منظر، جناب علی رشید وارثی کا باغ ادب ہو اور خمس ادا نہ ہو، وہ ممکن نہیں۔ مسدس حالی نے ادبی دنیا میں جس درجہ شہرت پائی، حضرت وارثی نے اسی ادبی پیمانے سے جب اپنے میخانہ ادب کی رونقیں دوبارہ کی تو نادیہ مسدس کا یہ شش رنگی محل کچھ اس طرح سے تخلیق ہوا کہ کونین کا وہ عقدہ کشا سید ابرار، وہ پرتو اخلاق خدا صاحب تلوار، ظالم کے سرتا قدم بر کے شرع بار، مظلوم و مساکین کا ہے مونس و غمخوار، جس خاک نے نالے نے پیغمبر کو چھوا ہے، تہذیب کا بولا اسی مٹی سے۔ اختتامیہ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر کامران قریشی بہت مفصل کلام کیا، اور یہ جو مقالے کے پرچے تھے انہیں کم کر کے جو آپ نے وظیفے اور ہم پہ رحم کیا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ بس ایک ہی شعر میں رشید بھائی کی یاد میں اور اگلے مہمان کو دعوت دیتا ہوں۔ رشید بھائی کے چاہنے والے جو شناسہ ہیں انہوں نے وقت گزارا، ساتھ سنیں۔ اب تیرے ہجر میں اے فہم و ذکا کے یوسف، اب تیرے ہجر میں اے فہم و ذکا کے یوسف، کتنی آنکھیں ہیں جو یعقوب ہوئی جاتی ہیں، کتنی آنکھیں۔ تشریف لاتے ہیں شہر کے بہترین نعت کو، بہترین صنافہ محض پاکستانی میں نہیں بلکہ ساتھ بر اعظم میں الحمدللہ ان کا کلام بڑا سنا جا رہا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ماشاءاللہ مغرب میں کیسے لوگ ان کی قدر کرتے ہیں۔ جناب سید صبیر الدین صبیر رحمان، ہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ بھی سننا چاہتے ہیں نعت۔ یہ سب سننا چاہتے ہیں، لیکن کئی قسم کی گرمیاں اس زمانے میں وطن عزیز میں نمو کر رہی ہیں، جس میں سے ایک کا سامنا ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہمارے صدر گرامی محمد سلیم مظہر صاحب جو اپنا ایک علم حوالہ رکھتے ہیں، وہ بھی یقیناً اس موسم کی سختی سے اور اپنی مصروفیت سے اضطرابی کیفیت میں نظر آتے ہیں۔ رشید بھائی سے محبت کا اظہار یقیناً بہت عمدگی سے، بہت سلیقے سے ہمارے مقالہ نگاروں نے کیا۔ میرا چونکہ ان سے تعلق بہت طویل رہا ہے اور بہت قریبی رہا ہے، یہ میری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے بر صغیر پاک و ہند میں جتنے نعت شناس تھے، نعت سے جڑے ہوئے لوگ تھے، نعت کی علمی فکری روایت کو بیان کر رہے تھے، آگے پہنچا رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان سب سے مجھے قریب کر دیا اور اس سے بہت ساری برکات کا سامنا میری زندگی میں ہوا۔ ایک ایسے زمانے میں جب نعت پر تنقید کی بات کی جائے تو فوراً ذہنوں میں مذہبی شدت پسندی کے رجحانات تازہ ہو جاتے تھے۔ جس زمانے میں یہ کلمات کہے جاتے تھے کہ نعت پر تنقید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقید تصور کیا جائے گا، یعنی ایک ایسا زمانہ جب تنقید کا لفظ مذہبی حلقے میں تنقیص کے لیے استعمال ہے، جبکہ تنقید کسی بھی فن پارے میں کھوٹے اور کھرے کو الگ کر کے اس کے محاسن سے متعارف کرانے کا نام ہے، اس کے عیوب سے واقف کرانے کا نام ہے، تاکہ اگلی نسلیں جب اس مرحلے سے گزریں تو وہ ان عیوب کا اظہار نہ کریں اور اپنے فن پارے کو زیادہ سے زیادہ محاسن سے آراستہ کر سکیں۔ ایک ایسے زمانے میں نے نعت رنگ کا آغاز کیا اور اس ذہن کے ساتھ کیا کہ مجھے نعتیہ ادب کو تنقید سے نکالنا ہے، تنقید کی کوسٹی پر پرکھنا ہے، اور عمر ہے اس وقت میری 30 برس، اور نہ کوئی علمی حوالہ ہے، نہ کوئی بہت بڑا تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے، بس ایک جذبہ ہے جس نے کھڑا کر دیا ہے یا کسی نے کھڑا کر دیا۔
وہ جب کسی سے کام لینا چاہتے ہیں تو اگر اس میں صلاحیت نہ ہو تو صلاحیت عطا کر دیتے ہیں، اللہ جس سے چاہے جو کام کرے۔ لیکن اس زمانے میں جب میں نے اس کام کا آغاز کیا، ناظرین کا پہلا شمارہ آیا جو تنقید نمبر ہی کے نام سے سامنے آیا، اللہ نے مجھے 2 بازو عطا کیے، ایک رشید وارثی اور ایک ڈاکٹر عزیز احسن۔ ان دونوں صاحبان نے جن کی فکر، جن کا ذہن زیادہ مذہبی لیکن کچھ ادب سے قریب بھی تھا۔ مذہبی ذہنوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب تنقید کی طرف آتے ہیں تو بہت متشددانہ رویوں کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ تنقید اور فتوے میں کوئی زیادہ فرق نہیں رکھ پاتے، جو بات کہتے ہیں قطعیت کے ساتھ کہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اپنی بات کی، اپنے نقطے کی سند جو ہے حدیث سے، قرآن سے کہیں نہ کہیں فراہم ہوتی ہے۔ وہ شعر پر تنقید کرتے ہوئے شعر کی پائیداری کو، شعر کی لطافت کو، شعر کے اعجاز کو، اختصار کو، اور اس میں بہت ساری ایسی باتیں جو در پردہ کہی جاتی ہیں، بیانیے میں کچھ ہوتی ہیں، اندر سے کچھ ہوتی ہیں، وہ اس کو اس طرح نہیں لیتے، وہ سیدھا سیدھا لیتے ہیں، اس لفظ کی یہ معنی ہے، اس کا یہ مطلب نکل رہا ہے، لہٰذا یہ اس دائرے میں رکھ کر دیکھا جائے۔ لیکن الحمدللہ ہم تینوں دوستوں نے مل کر جتنی بھی بات کی، اس میں کوئی نہ کوئی پہلو ایسا نکل آتا تھا کہ ہم ایک ایسا لوازمہ پیش کرنے میں کامیاب ہوں جہاں لوگوں کی رہنمائی بھی ہو جائے اور دلجوئی بھی ہاتھ سے ہو جائے۔ اور اس میں رشید وارثی صاحب نے بہت نثار کا، بہت جذبے کا، بہت اخلاق کا اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ اس لیے کہ بات مجھ سے پہلے امرین بیان کر چکی ہیں، اسے اشارہ کرتا ہوں کہ انہوں نے کسی پر بھی اگر کہیں گرفت کی، کسی کے معنی پر، کسی کی فکر پر، کسی کے شعری اسلوب پر، تو کوشش کی کہ اس کے نام کو پردہ عرفان میں رکھا جائے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ لیکن ایک اہتمام وہ اور کرتے تھے دلجوئی کا، کیونکہ ظاہر پرچہ نات کے حلقے میں جاتا تھا، جس کے کسی شعر پر اعتراض ہوتا تھا، بعد میں مثال میں اچھے شعر دیتے ہوئے رشید بھائی اس کا ایک شعر ٹانگ دیا تاکہ اس کی دلجوئی ہو۔ یہ کام نعت کی تنقید کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ اتنے سخت ماحول میں جب ہم نعت کی جب بھی بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے نعت فلاں شاعر کی پڑھی جائے گی اس لیے کہ وہ یوب سے پاک ہے، گویا اس کے بعد آنے والے نعت لکھنا چھوڑیں۔ اس طرح کی فضا میں نعت کی تنقید سامنے آئی۔ رشید وارثی صاحب نے اس پر اپنا حصہ ڈالا اور بہت اخلاص سے ان کا ایک مضمون دور فطرت میں نعت گوئی نعت رنگ میں آنے سے پہلے چھپ چکا اور اسی مضمون میں مجھے ان کو تعین کیا۔ بعد میں ان کے جتنے مضامین ہیں سب نعت رنگ میں چھپے، اور اس کتاب کی اشاعت پر بھی ان سے آج آپ کے سامنے ہے ان کے مقالات کا مجموعہ، یعنی میری خاصی بحث اور مباحثے کے بعد انہوں نے اجازت دی کہ اس لوازمے کو شائع کیا جائے، حالانکہ سب نعت رنگ میں چھپ چکا تھا، کیونکہ وہ اس سارے سرمایہ کو پی ایچ ڈی کے بارے میں ضم کرنا چاہتے تھے اور مزید کچھ لکھنا چاہتے تھے۔ لیکن جامعات کا جو ماحول ہے اور اس میں تعاون کی جو سطح نظر آتی ہے سادہ سے لوگوں کے لیے، اس کی کچھ مسائل رشید بھائی کے سامنے ہیں۔ ان کی شاعری پر بھی بہت اچھی بات ہو چکی ہے۔ بنیادی طور پر شخصی خوبیاں اگر انسان کے رویے اور بیانیے میں نظر آنے لگے تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ بعض اوقات تخلیق کار کے بیانیے میں بہت روشن باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی زندگی کا سرنامہ، اس کی زندگی کا رویہ ان باتوں کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا ہو تو یقیناً ایک بہت پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے سامع اور قاری کے لیے کہ وہ اس چیز کو کس تناظر میں رکھتے ہیں۔ رشید بھائی کے ہاں ان کے رویے اور ان کے تخلیقی بیانیے میں کوئی ایسا بود نہیں تھا، کوئی ایسا حجاب نہیں تھا جس پر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ آدمی سطح پر کاربن ہے۔ وہ ایک عاشق صادق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ ان کا اپنا فیض نہیں تھا، یہ فیض ان کو اپنے بزرگوں سے خون کی حرارت میں، خون کی روانی میں ملا تھا، اس لیے کہ یہ سارا خانوادہ سلسلہ وارثیہ سے منسلک ہے۔ ہمارے یہاں جتنے سلاسل ہیں ان کا اپنا ایک روحانی نظام ہے تعلیم و تعلم، تربیت،
اور اللہ کی کرم سے وارثیہ سلسلہ وہ سلسلہ ہے جس میں عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفود سب سے زیادہ شاعری میں سامنے آیا، اور شاعری میں بھی سب سے زیادہ نعت میں سامنے آیا۔ بڑے بڑے نام آپ کو اس سلسلہ روشن سلسلے میں آپ کو جڑے ہوئے مل جائیں۔ تو رشید وارثی بھی اسی فیض سے فیضیاب ہو کر اتنے نمایاں ہوئے۔ ان کے اشعار پڑھنے کا موقع نہیں ہے، لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ پروگرام، میں بار بار پیش کرتا ہوں زکریا کو اور دیگر دوستوں کو، ان کی یاد میں کیا، لیکن پھر وہی بات کہ ہم نہیں کرتے۔ اللہ جس کی یاد کو روشن کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کے کام کی مہک کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ماحول کو سازگار کرتا ہے۔ یہ رشید وارثی کی کامیابی کامرانی کا اعلانیہ ہی ہے کہ آج اتنے برس کے بعد بھی ہم ان کے کام کو، ان کے نام کو اور ان کی خوشبو کو جو ان کے فکر میں موجود تھی، آج بھی اپنے اطراف محسوس کر رہے ہیں۔ یہ خوشبو انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جڑا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور یہ رشید وارثی کو ایک علامت ہے۔ حضرت ثانی صاحب اللہ تعالیٰ سے لے کر آج تک جتنے لوگ اس دامن رحمت سے وابستہ ہوئے، اس ذکر سے وابستہ ہوئے، وہ روشن ہی رہے اور روشن ہی رہے۔ روشن میں بلا تاخیر ممتاز شاعر معروف ادیب اور افسانہ نگار جناب قبلہ میراج جامی صاحب سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور آج کی نظم سے اظہار کریں۔ سید سبی الدین رحمان، امرین ڈاکٹر امرین اسد عمر، ڈاکٹر صاحب اور درجیہ اور ڈاکٹر صاحب اور آپ، کیونکہ ابھی میں پوری طرح نام، ایک تو اس میں صاف آواز نہیں آپ کی ہے اور اوپر سے میں بھی آج پہلی دفعہ شریک ہوں، اس لیے معذرت ہے۔ ویسے جاننے والے تو میرے بہت سارے بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ بات یہ ہے کہ رشید صاحب کے لیے جب مجھے درجیہ نے کہا تو یہ جانتے ہوئے کہ شاید میں رشید صاحب پر کوئی حق کا ادا نہ کر سکوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ انہوں نے بار بار کہا کہ سب ادیب ہیں، شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں، تو میں تو کیا عرض کروں کہ دنیا کے خرافات میں اتنا ملوث ہو گیا ہوں کہ میرے ساتھ 15 وہ لقب لگ جاتے ہیں، مگر نام کے حوالے سے بس وہ اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، مگر بہرحال اندر سے میں پورا مکمل مسلمان ہوں۔ مگر یہ کہ میں یہ ربی گواہ ہے کہ نعت اور نعت خواں اور متعلقات نعت سب مجھے، میں پڑھتا بھی ہوں اور کہتا بھی ہوں۔ تو مجھے آج پہلی دفعہ ایک تو خوشی اس بات کی ہوئی کہ یہاں پہ 4 مقالے پڑھے گئے، اور حیرت انگیز طور پر وہ مقالے اتنے مختصر اور اتنے جامع تھے کہ ورنہ عالمی جو کانفرنس ہوتی ہے ابھی اس میں جب مقالے شروع ہوتے ہیں تو پھر ان کو 15 منٹ کے بعد لکھ کے دیا جاتا ہے کہ صاحب وقت شارٹ کریں، وہ آدھے گھنٹے کے ہوتے ہیں۔ تو چلیے وہ تو مقالے کی نشر ہوتی ہے، یہ تو مقالے کی نہیں تھی، مگر انہوں نے حقیقتاً مقالے ہی پڑھے اور اتنے اچھے انداز میں پڑھے اور اتنے مختصر اور جامع پڑھے کہ دل خوش ہو گیا۔ سب سے بڑا تو ہمارے انہوں نے اپنے مولانا فیصل رضی صاحب، انہوں نے رشید وارثی صاحب کے اشعار سے قرآنی اشارے نکالے۔ جب یہ پڑھ رہے تھے تو مجھے اس وقت بڑی شدت سے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب یاد آئے اور ان کے شاگرد عبد المقیت شاکر صاحب یاد آئے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب نے پورے کلام اقبال سے قرآنی اشارے نکالے اور تقریباً 700-800 صفحے کی وہ کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن اور اقبال۔ اور جب وہ اس پہ کام کر چکے تو اپنے شاگرد جو بہت قریبی تھے عبد المقیت شاکر علی صاحب،
ان کو کہا کہ بھائی ان کے کلام میں تو حدیث کے اشارے پہ ملتے ہیں، تو انہوں نے ان کو اس کام میں لگایا اور اتنی یقین کتاب شائع ہوئی حدیث اور اقبال. تو پتہ ہی چلا کہ اقبال تو ظاہری بات ہے ان کو تو ہم ان کی شاعروں میں تو نہیں جوڑتے جیسے کہ ہم لوگ ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے. قدرت کوئی بات سبھی کی بھی ہے کہ جب کسی کو کچھ اللہ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. تو اس حوالے سے سبھی کے کلام میں بھی ہے، رشید وارثی صاحب کے کلام میں بھی ہے، ڈاکٹر عزیز احسن کے کلام میں بھی قرآن اشارت ملتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا سب کچھ نعت ہے اور سرکار. اس وجہ سے یہ سب بہت کچھ. اچھا میں نے پھر سوچا کہ اب میں کیا کروں. زکریا نے نہ صرف یہ کہ مجھے مدعو کیا بلکہ مجھے نہ تعمیر بھی بلایا نہ مجھے مقرر بھی بلایا، براہ راست اس نے میرے گندے میں بندہ ڈال دیا مہمان خصوصی کا. اب مہمان خصوصی بننے کے بعد تو پھر میری ویسی حالت غیر ہوئی، مگر میں نے یہ سوچا کہ یہ محفل بڑی بابرکت ہے، اس میں مجھے شرکت کرنی چاہیے. اور رشید وارثی صاحب سے کہ جتنے ان کے یہ نام کے حوالے سے ان سب سے میں بخار ان کے نعت رنگ ہیں تو میں ہمیشہ سے شروع سے پڑھتا رہا اس حوالے سے. اور اس کے علاوہ بھی ان کے بھائی رئیس وارثی جو نیو یارک میں ہے اور اسی طرح سعید وارثی تھے اور خود ان کے والد ستار وارثی تھے. تو میں نے ایک ان کا ایک تعارف پیش کر رہا ہوں، یہ بھی بہت مختصر ہے، اس کے دورانیہ صرف 7 منٹ ہے. اور اس میں میں نے رشید وارثی صاحب کو بطور نعت نگار بھی پیش کیا ہے اور ادبی حیثیت سے بھی، کیونکہ یہ ادب کے بھی تھے، غزل بھی کہتے تھے، ربائی بھی کہتے تھے، اور اس کے علاوہ نعت کے مضامین بھی بہت ہیں، کلام بھی ہے. تو میں نے اس کا عنوان رکھا رشید وارثی ایک تعارف. پیش کرتا ہوں کہ جناب رشید وارثی بھی ایک عام آدمی تھے. رشید وارثی بھی ایک عام آدمی تھے، مگر جب قدرت کسی پہ مہربان ہو جائے تو انہی عام انسانوں میں ایک خاص انسان بھی بنا دیتے. ان خاص انسانوں میں ایک شخص رشید وارثی بھی تھے. رشید وارثی دنیا نام کا ایک انمول ہیرا تھے. صاحب درد ناگو شاعر ستار وارثی کے فرزند، اردو اور اسلامیات میں ایم اے کیا اور اسلامیات ہی میں ایم فل بھی کیا. ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی منسلک رہے. ستار وارثی صاحب اور ان کے سابقان حضرت حاجی وارث علی شاہ سے گہری عقیدت اور محبت رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے وارثی اپنے نام کا جز بنایا. سعید وارثی، رشید وارثی یہ تو شاعر بھی تھے اور رشید وارثی سماجی کارکن بھی تھے، اور ان کے جو چھوٹے بھائی رئیس وارثی ہیں وہ شاعر بھی تھے، مدیر بھی تھے اور موقع بھی. حضرت وارث علی شاہ کی شان میں ایک مرتبہ رشید وارثی نے بھی کہہ ڈالی، کہہ کر اپنے دلی جذبات و عقیدت کا اظہار کیا. فرماتے ہیں کہ سر سے پا تک لگ رہے ہیں مظہر انوار سے، سر سے پا تک لگ رہے ہیں مظہر انوار سے، ہو بہو ہے میرے والد سید ابرار سے، دور ہیں دنیا کے غم سے اور ہر آزار سے، جن کی آنکھیں ہیں مشرف آپ کے دیدار سے. یہ در وحدت ہے، یہ در وارث ہے، ملتا ہے یہاں حد سے سوا، آئے کوئی مانگ کر دیکھے میرے سرکار. رشید وارثی صاحب نے نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا ایک خاص مقام بنا دیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت تو بیشتر مسلمان شاعر کہتے ہیں، مگر نعت کے تقاضے بہت کم پورے کیے جاتے ہیں. نعت کہنا اگرچہ آسان صحیح، مگر نعت کی باریکیوں کو سمجھنا ہر ایک شاعر کا کام ہے. نعت کے بارے میں یہ جملہ بہت مشہور ہے کہ نعت کہنا تلوار کی دھار پر سلامت سے گزر جانے کو کہتے ہیں. رشید وارثی نے نعت کہنے میں کیا کیا رمز رکھے ان کے بارے میں ڈاکٹر مظہر الحق صدیقی صاحب فرماتے ہیں، رشید وارثی نے پرانی مفاہیم کو اکثر و بیشتر اپنے اشعار میں ادا کیا، جس کا انہوں نے اپنے مکان میں کیا. قرآن کریم سے روشنی کے حضور کی جستجو نے انہیں قابل کلامی کے اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ وہ عربی ترتیب و محاورات ہی نہیں بلکہ قرآنی آیت کو بین ہی نقل کرتے ہوئے انہیں شعر کا جز بنا دیا. رشید وارثی نے ہر دن سے سخن میں تباہی کی، غزلیں بھی کہیں اور رباعیات بھی. رشید وارثی کی پہچان در مصطفیٰ کی غلامی ہے، مگر ان کا نعت کا یہ سفر غزل سے شروع ہوتا ہے
اور انہوں نے غزل کا سفر بھی صوفیانہ انداز میں کیا۔ رشید وارثی کی یہ غزل کے چند اشعار: منزل عشق میں ہستی کا پتہ کچھ بھی نہیں، منزل عشق میں ہستی کا پتہ کچھ بھی نہیں، جلوے ہی جلتے ہیں جلووں کے سوا کچھ بھی نہیں، چین ہی چین ملا تم سے محبت کر کے، دولت عشق ملی گھر کا کیا کچھ بھی نہیں۔ ایک کھٹکا سا میرے دل کو لگا رہتا ہے، اور پوچھو کہ ہوا کیا تو ہوا کچھ بھی نہیں۔ ان کا خط آنے سے تسلیم ہوئی تھی دل کو، ان کا خط آنے سے تسلیم ہوئی تھی دل کو، جب یہ دیکھا کہ لکھا کیا تو لکھا کچھ بھی نہیں۔ اور سب ایک کی ربائی بھی سماعت فرما لیجیے کہ وفا جب نہ پائی شناسائیوں میں، پلٹ آئے ہم بھی تنہائیوں میں، میری زندگی کو تماشا بنا کر کھڑے ہو گئے وہ بھی تماشائی۔ نعت گوئی کے چند مشہور دبستانوں میں ایک دبستان واقعہ بھی ہے، جن میں ستار وارثی صاحب، رشید وارثی صاحب، سعید وارثی صاحب اور رئیس وارثی نمایاں نام ہے۔ رئیس وارثی کی طبیعت رشید وارثی کی طبیعت میں صوفی ازم نمایاں ہے، اس لیے ان کی نعت ہے صوفی ازم کی ترجمان ہے۔ رشید وارثی کی ایک نعت ملاحظہ فرمائیے: مدت شاہ مدینہ میں کھلی ہیں آنکھیں، مدت شاہ مدینہ میں کھلی ہیں آنکھیں، ترجمہ دل کی ہمیشہ سے رہی ہیں آنکھیں، جب سے سرکار کی چوکھٹ پہ جھکی ہیں آنکھیں، جانب خود بری بھی نہ اٹھی ہیں آنکھیں، کسی پتھر کی تراشیدہ نظر آتی ہیں، کسی پتھر کی تراشیدہ نظر آتی ہیں، اس طرح گنبد خضرا پہ ٹکی ہیں۔ اور حرم پاک پہ سجدوں سے جبی روشن ہے، حرم پاک پہ سجدوں سے جبی روشن ہے، سرمہ خاک مدینہ سے سجی ہیں آنکھیں، بے سبب تو نہیں آنکھوں میں ہنائی رنگت، رات بھر قدر محبت میں بسی ہیں آنکھیں، بالے جبریل پہ پلکوں کو بچھا رکھا ہے، بالے جبریل پہ پلکوں کو بچھا رکھا ہے، وقف جاروبی دربار نبی ہیں آنکھیں، آئے گا پردہ بینائی پہ جلوہ ہوں گا، آئے گا پردہ بینائی پہ جلوہ ہوں گا، لطف سرکار مدینہ پہ لگی ہیں نام سرکار پہ آنسو امڑ آتے ہیں رشید، نام سرکار پہ آنسو امڑ آتے ہیں رشید، اپنے اجداد کی آنکھوں پہ گئی ہیں۔ رشید وارثی کی نعت گوئی کے آخر ایسی کیا بات ہے کہ اہل دانش ان کی تعریف کو توصیف کرتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب کیا کہتے ہیں۔ رشید وارثی صاحب نے نعت گوئی کے موضوع پر کئی دعویوں سے توجہ فرمائی ہے: تحقیق، تدوین، ترتیب، تدوین، تحسین اور تنقید۔ ان دعویوں سے آزمائی کی ہے اور اردو نعت کے ذخیرہ شعر و ادب کو مالا مال کیا ہے۔ خوشبے التفات رشید وارثی کا نعتیہ مجموعہ ہے، یہ ایک مجموعہ کئی لحاظ سے اپنے اندر کئی توصیف رکھتا ہے۔ اس مجموعے نے کئی صاحبان دل کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی اور درد مند اہل ایمان بے اختیار اس مجموعے کی تعریف بیان کی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی لکھتے ہیں: رشید وارثی کا مجموعہ حمد و نعت خوشبے التفات سے مہکا ہوا دیوان ہے، اور اس دیوان کے حروفوں میں عقیدت کی تمادت ہے، اور جس کے معنی میں محبتوں کی طہارت ہے۔ حرف و صوت اور موضوع و معنی کے خوبصورت مرکب پہ شاعر رنگی نوا رشید وارثی کو مبارکباد پیش ہے۔ اچھے اور پیارے لوگوں کے احترام میں اور دنیا سے چلے جانے والے مرحومین کے لیے بہادر یار جنگ اکیڈمی جو تقریبات منعقد کراتی ہے، میں دل سے ان کے اس انسان دوستی جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ اور اس تقریب میں جس کا اہتمام زکریا شیخ نے اور ان کے زیادہ دوست اور ساتھیوں نے کیا ہے، ان کے وابستہ تمام اہل دل اور اہل درد حضرات کو بھی ہدیہ تحصیل پیش ہے۔ مجھے اس تقریب میں شرکت کی دعوت زکریا اشرفی نے دی، زکریا اشرفی کا بھی دلی شکریہ، اور ایک عالمی سطح کے نعت گو، نعت خواں اور نعت کی ترقی و ترویج، تنقید و تحقیق میں تن من دھن سے سرگرم عمل برادر عزیز سید سبیر رحمانی کا بھی دلی شکریہ کہ رشید وارثی کی اس برسی کے موقع پر مجھے یاد کیا۔ آخر میں رشید وارثی کا ایک شعر جو غزل کے پیراہن میں
ایک الہی شعر بن گیا ہے کہ عشق تھا اپنے روم میں، عشق تھا اپنے روم میں، عشق کو دل بری نہیں، عشق تھا اپنے روم میں، عشق کو دل بری نہیں، قصہ ہوا نہ مختصر عمر تمام ہوئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ جناب معراج جامی صاحب، اور اب بلا تاخیر صدر بزم حاضہ، ظاہر ہے ہم سب کی نمائندگی حضرت کی وجہ سے ہو رہی ہے، عالمی ادارہ اور فروغ قومی زبان، اور جناب ڈاکٹر سلیم اظہر صاحب میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آج کی بزم سے صدارتی خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معتبر شخصیات، محترم سامعین، سب سے پہلے تو میں آپ سب دوستوں کو خاص کر اس روحانی محفل کے منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کہتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی نہایت غیر معمولی عمدہ محفل سجائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ممنون احسان اور شکر گزار ہوں آپ سب کا، منتظمین کا، اپنے محترم ولی کا ہے، آزاد کا ہے، مجھے بھی اس میں کچھ عرض کرنے کا موقع ملا۔ میں بلا مبالغہ آپ سب کے سامنے بھی بات نہیں کہوں گا، آپ سب لوگوں کی اسکالرس کی گفتگو میں غیر معمولی مدد تھی اور تحقیق تھی، اور بالکل پوری پوائنٹ موجودہ تھی۔ ان کی بنیاد علم و دانش، خاص طور پر قرآن، حدیث اور رسوائے حسنہ ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، ایسے موضوع پر آ کر بالکل منسلم گفتگو کرنا، یہ علم کے ساتھ ساتھ تجربے اور ویژن اور بصیرت کے ساتھ ساتھ کچھ توفیق کا بھی معاملہ ہے۔ دیکھیں، میں فارسی ادب کا طالب علم ہوں، اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور فارسی ادب تو نعت کے بغیر ہے ہی نہیں۔ اور ہم کثرت سے شیخ سعدی کی نعتیہ شعر پڑھتے ہیں، ادب اللہ کمالہ شفت جان کمالہ اصبت نبی الفصالہ صلو علیہ وسلم، یہ گلستان کے مقدمے ہیں۔ اور محققین نے سعدی کا ذکر خیر لکھنے والوں نے تو کہا ہے کہ 3 مصرے سعدی نے کہے اور سو گیا، اس کو سر سجائی نہیں دے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کے انہیں بتایا۔ ایک مصرے کی کثرت سے لوگ جانتے پڑھتے ہیں، وہ ہے با خدا دیوانے باز با محمد ہوشیار۔ تو آپ خدا کے کریم کے حوالے سے کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت ہے طویل، آپ قدسی سے، جامی سے، اس سے پہلے بھی میرا نہیں خیال کہ کسی بھی عربی اور بعثت نبوی کے بعد کسی عربی زبان شاعر یا فارسی زبان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کہی ہوئی۔ یہ ملتا ہے کہ کہیں لوگ یہ کوتاہی کر گئے کہ انہوں نے حق نہیں لکھی، لیکن نعت اور نبوت کے حوالے سے تو ڈاکٹر سید سلطان احمد شاہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ڈین تھے، لٹریچر ہے، ان کا ایک مقالہ ہے مجلہ تحقیق اورینٹل کالج سے یا اورینٹل کالج میگزین میں چلا ہے کہ غیر مسلموں کی نعتیہ شاعر، غیر مسلموں نے، خاص کر برِ صغیر میں تو یہ سارے جو غیر مسلم تھے، خاص کر ہندو اور سکھ، ان لوگوں کے چونکہ استاد مسلمان تھے اور ایک طاقتور روایت بھی تھی مستحکمات کی، تو آپ دیکھ لیں بہت سے ہندو شاعروں نے تخلص نہیں، مسلمانوں والے ناموں والے رکھے ہیں، اور اپنا شعری سرمایہ بھی اس کی ابتدا ہم اور منقبت نعت اور منقبت سے کی۔ آپ دیکھ لیں غالب کو بہت سے حوالوں سے تو اس کے خطوط اردو خاص طور پر اور غزل اور اس سے زیادہ اس کے عمدہ فارسی خطوط ہے، لیکن میں ایک طالب علم کے طور پر سمجھتا ہوں کہ غالب کی بخشش کے لیے اس کی ایک نعت ہے جو اب جلوہ گر طرز بیان محمد حسن قاری
کلام حق زبان محمد است ہر کس قسم دے ہم کے عزیز است کوئی اسی کی قسم کھاتا ہے تو سب سے زیادہ پیارا سوگند کردگار نام محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم ہے۔ اور اس کا جو آخری شعر ہے مقطع ہے وہ شاہکار ہے، وہی کافی ہے غالب کو بہت ہی اعلیٰ علیم درجے میں بھیجنے کے لیے کہ غالب سرمایہ خواجہ علیہ السلام کو ضرورتی من ذات پاک مرتبہ نام محمد۔ بہت سی باتیں ہوئی ہیں اور یہ یقین اور ایمان کی حد تک ہے کہ کچھ کام بغیر توفیق کے ممکن ہے۔ مولانا رومی کا آپ نے سنا، صاحب علم لوگ ہیں، اصلی اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان شخص لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ملفوظات کا مجموعہ ہے فی ہے محفوظ۔ اس کے 11ویں وہ جو چیپٹر ہے اس کا پہلا اس کے اوپر ایک شعر درج ہے کہ ہمیں چیز را تا نہ جوئی نہ یاد، یعنی کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے جس کو تو ڈھونڈے نہ تو پا نہیں سکتا، ڈھونڈے نہ تو نہیں ملتی۔ ایک استثناء ہے جو زن یار را دانا یا بھی نہ جوئی، سوائے اس محبوب کے اسے پہلے پا کے پھر ڈھونڈنے کو نکلتا ہے۔ توفیق کا معاملہ بھی یہی ہے، اور شاید اسی مولانا رومی کے شعر کا اردو ایک ترجمہ ہے کہ توفیق بنا دل میں ٹھکانا نہیں ملتا، نقشوں کی مدد سے یہ خزانہ نہیں ملتا۔ تو یہ توفیق ہے۔ اور مجھے اب 2 سال پہلے کی بات ہے، یہ یاد نہیں، رحمانی صاحب جس کی تصحیح کر پائیں گے، منہاج یونیورسٹی کے سینٹر فار حسان بن ثابت نے دوسری انٹرنیشنل کانفرنس نعت کی، یہ میرا خیال آپ کو شعر رہتے تھے، اس پر سب سے زیادہ گفتگو اسی موضوع پر ہوئی کہ نعت پر تنقید، یہ بہت حساس ہے، آپ لوگوں نے بھی کی۔ عرفی شیرازی کا ایک شعر ہے، عرفی مشتاب این راہ نعت است عرفی تو جلدی نہ کر، یہ نعت کا راستہ ہے، کھلا میدان نہیں ہے، آہستہ کے راہ پر میں تیز است تو آہستہ چل کے تیرا راستہ ایسے ہے جیسے تیز قدم، بالکل سرات پر چلنے والی بات ہے۔ اور رشید وارثی صاحب کا میں سمجھتا ہوں یہ ابتکار ہے، انہوں نے اس حساس موضوع پر کام کیا۔ اور تنقید کا بہرحال ایک عامی تو عموماً یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ تنقید کے ذریعے ہے، تو قطعاً ایسا نہیں ہے، تو لگتا ہے اس کو رکھنے والی بات ہے۔ اور نعت کے حوالے سے تو اس کا واضح بالکل مطلب وہی ہے کہ اس کے ہنر لفظی اور معنوی وہ سب ظاہر کرنا، تو یہ آپ سب لوگوں کا وقت کریڈٹ ہے۔ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی نعت شاعر اور پھر نعت کا تحقیق اور اس کا تنقیدی مواد شائع کرنے کا کام ہے۔ جنرل نعت نیوز یہ انٹرنیشنل اس کا عالمی طور پر یہ بہت ہی اچھا ہے۔ باقی کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، تو ممکن ہی نہیں ہے۔ وجہ تخلیق کائنات کے بارے میں جو ہوئی مسلمانات سے اس لیے جس کو بھی یہاں ذکر ہوا ہے کہ اکبر مقصود صاحب کو بہت سمجھے آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ نے امام الدین گجراتی کا نام سنا ہوگا، اس کا ایک شعر ہے حیران کن، محمد کا جہاں پر آستان ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان، اور بھی کئی لوگوں کے محمد کا جہاں پر آستان ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان، تو اس بنا پر یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو عزیز رکھتا ہے اس کو یہ توفیق دے دیتا ہے کہ اس کے محبوب کی محبت اور عقیدت سے باتیں کرنا شروع کرتا ہے۔ خود قرآن کے حوالے سے بالکل نئی باتیں کی ہیں، ایک نماز جو ہے علمی یہ بہت ہی عمدہ ہے، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیے رکھے۔ لیکن علامہ اقبال نے علامہ نے ایک خط میں شاید تنامی کو ندری کو مجھے بیان کر دیا، آپ کوئی چیز پڑھنے سے منع کیا، لیکن میں اب بھی کسی وقت قرآن مجید اور مسئلے اور علامہ اقبال کو ایک عرب دانشور نے قرآن الشعراء یا شاعر القرآن، یعنی یا وہ قرآن کا
شاعر ہے یا شاعروں کا. خود علامہ نے بھی وہی جو باتیں آپ نے کی کہ رشید فارسی کی نام اس میں قرآن مجید بنیادی سورس اور منبع کی طرف استفادہ ہوا ہے. تو علامہ کا ایک بہت ہی کمال غزل ہے کہ در دینا آئینے میں جگہ سے دل سنگا مدینہ ہے ورد ہر فن رہے قرآن حسن حسن کرنا. اور اگر میری باتوں میں سوائے قرآن مجید کے کوئی چیز اور ہے تو اپنے دل کا دعا تکلیف کہ حضور کے روز معاشر خوار و رسوا کو کہ قیامت کا دن خوار و رسوا کا سب سے بڑی سزا ہوتی ہے. نصیب ازدو سے یہ بات سب سے بڑی سزا رسوائی یہ ہے کہ مجھے اپنے قدم کوسی سے محروم کا ایک جو رہتی ہے جو ڈیرہ غازی خان کے ایک شاعر ادیب اور معلم نے علامہ سے علامہ محمد رمضان عطائی تھی. ڈیرہ غازی خان کے قبرستان ہے جو مضافات ہیں اس میں دفن اور ایک قبر کے پتے پر بھی ہوئی دو کی ہوئی. انہوں نے علامہ سے درخواست کی تھی کہ آپ مجھے بتائیں. اور علامہ اقبال کی نعت پر سب سے عمدہ دے اور علامہ نے وہ اس کو دے دی ایک پوسٹی اور ایثار کی انتہا ہے. اس کے دیوان میں یہ لڑائی ہوئی تھی تو بیٹی دائیں وہ ہے تو غنی اظہار تو علامہ اس پر کئی مضامین بھی لکھے تھے تو دونوں جہانوں سے دے دیا تو غنی عالم بن سکتی اور میں ماننے دل سے معاشر اور زہائی کہ قیامت والے دن میری تو معذرت قبول یا تو بی کی نصابت اللہ کے باوجود بھی تو میرا حساب انیویٹیبل اور ناگزیر سمجھتا ہے. از نگاہ مصطفیٰ خود اس دیکھیے میں ایک معلم بھی پڑھانے والی بات کی سنا کیریئر یونیورسٹی میں سر ہو گیا تو میں اپنے طلباء سے اور دوستوں سے کہتا ہوں وقت گزرنے کے ساتھ جو انسان کی کامیابی کے 100% عوامل روحانی ہیں انویزیبل اور ہم اور آپ اپنی اس کو نگاہوں قرب و جوار میں اپنی نظریں ڈالیں اور توجہ کریں. ایسے ہی ہے آپ کو کسی کی دعائیں کسی اچھے کام کی وجہ سے آپ کے کسی بڑے کے اچھے کام کی وجہ سے تو یہ ایسے ہی دیکھیں. اس کی سب سے بڑا مثالیں یہ ہے کہ مولانا رومی نے 37-38 سال کی عمر تک ایک بھی شعر دی. شمس تبریز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو 70-80 ہزار کے قریب اشعار ریکارڈ پر ہیں لیکن ویسے زیادہ ہوں گے. خود علامہ اقبال فارسی ہیں تو نثر میں قبول ملتے ہیں تو گرامر کی کسی سے تبریز شعر ہیں وہ بالکل مؤثر نمائی رکھتے ہیں. اس بنا پر یہ توفیق ہے کوئی روحانی کسی اعلیٰ خدمت کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو سرفراز کرتا ہے. یقیناً یہ محفل بھی ہم سب کے لیے خیر و برکت حاصل ہوگی اور یہ آپ لوگ تو گھنٹے گھنٹے کی بات کر سکتے ہیں. اچھا یہ طے شدہ ہے. میں طالب علم کے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی محض کانفرنسوں کے مقالے سن کے اس کا در نہیں وہ سالڈ اسٹڈی اور مطالعہ کرنا پڑتا ہے. تو کانفرنسوں کا مطالعہ ایک خلاصہ اور ایبسٹریکٹ اور ڈیسک دیتا ہے تو اور اس طرح راغب ہوں تشویق تو آپ لوگوں کو تو بالکل بجا تھا کہ آپ نے گھنٹوں کرنی تھی اور ادا کرنی تھی. آپ صاحب علم میں اہل بصیرت ہے. میں چونکہ صبح دفتر گیا اور اسلام آباد میں دفتر گیا اور سفر کر کے پورا بیٹا نوید یہی SPR میں ملازم ہے تو یہ بھی ایئرپورٹ پر آئے ہوئے تھے تو میں سارے دن کی کانفرنس کی ضرورت دفتر کا کام کیا فلائٹ سے پہنچا. تو میں یہ گزارش میں نے کی تھی کہ اگر اجازت ہو میں مختصر اظہار کرنا تو کر کے چلا جاؤں. آپ اپنی یہ کام جاری رکھیں. اس طرح آپ بالکل نہیں ہے بس فیض بھی آپ اور آپ سارے صاحب علم ہیں
منتظر ہیں، اللہ کی توفیق آپ کے ساتھ ہے، شامل حال ہے، تو آپ اس کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ اللہ ایک دفعہ پھر، اور اس مل بیٹھنے کی، سننے اور کہنے کی اللہ تعالیٰ فیض و برکات ہماری زندگی میں شامل جزاک اللہ۔ میں آپ تمامی مہمانان گرامی کیونکہ آج اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کے تشریف لائے، میں آپ تمامی احباب کا فرداً شکر گزار ہوں، بالخصوص ڈاکٹر سلیم نظر صاحب، سبیل عماری صاحب، نواز جنوی صاحب، ہمارے سید شفیق صاحب، علی عظیم صاحب، علامہ فیصل عزیزی صاحب، علامہ قریشی صاحب، ڈاکٹر شاہد ضمیر صاحب، ڈاکٹر حسن امام صاحب، جس کا نام وہ سارے لوگ میرے شناس ہیں، سارے دل کے قریب ہیں، کوئی بھی محسوس نہ کرے، ہمارے محمد صاحب، ہماری واحد مفتی صاحب، ہمارے آفتاب بھائی، تمامی احباب جو اتنے لوگ یہاں موجود ہیں، سید صاحب، شمشاد صاحب، آپ تمامی احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس نشست کو کامیاب بنایا، اور آخر میں بس ہم کچھ کتابوں کا تحفہ ہے اور ایک پھولوں کا گلدستہ سلیم نظر صاحب کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے ملتمس ہوں ہمارے ساتھ، میرے ساتھ میں اکیلا اس پروگرام کا منتظم نہیں، میرے ساتھ امام طارق آزاد اور حافظ توقیر بالکل اسی طرح شریک ہیں، اور جس طرح میں اس محفل میں شریک ہوں، تو میں حافظ توقیر صاحب کو گزارش کروں گا کہ مسئلہ لے کر آئے، ڈاکٹر سلیم نظر صاحب کو ان کی کتابوں کا، اور مخزن نعت کا تحفہ سبیل عماری صاحب کی طرف سے مہمانوں کے لیے۔ اللہ الرحمن الرحیم، محمد ابرار حسین، منتظم اعلیٰ مصروف کے نعت اکیڈمی پاکستان۔ آج کی شرکت میری رشید وارثی کی یاد میں تقریب بہادر جان جنگ اکیڈمی میں انتہائی اہتمام کے ساتھ اور ایسی علمی جہت کی شخصیات کو سننے کو موقع ملا۔ ناظرین بلا شبہ مبارکباد کے مستحق ادارہ یہ، جس نے اپنے اسلاف کی یادآوری کے حوالے سے ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ نہ صرف ان اسلاف کے کاموں کو اجاگر کیا جائے اور آنے والے لوگوں میں ان کے کام کو متعارف کرایا جائے، بالخصوص شعبہ نعت کے حوالے سے ان اسلاف کی جو خدمات ہیں وہ بلا شبہ قابل قدر ہیں، اور جتنے نعت کے جو لوگ ہیں، ادبی جہت کے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بہترین رہنمائی کا باعث ہے۔ تو آج کی تقریب میں جو بھی مقالے پڑھے گئے، یقیناً وہ ایک ایسے علمی جہت کے حوالے سے رہنمائی بھی باعث تھے، اور رشید وارثی کی خدمات کے حوالے سے ان کو بہترین خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ میں آپ کے اس میڈیا چینل کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس RCTV کینیڈا کو کہ آپ نے آج کے پروگرام کی کوریج بھی کی، اور مجھے اپنی مفید کی رائے بھی آپ نے شامل کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی تھی، جناب رشید وارثی رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ شاعری اور تنقیدی مقالہ۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو کام رشید وارثی صاحب نے اپنی عمر حیات میں کیا، اس کے بہو اس کے اثرات نظر آتے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھی جدت کا آغاز ہے کہ نعتیہ شاعری کی تنقید نگاری۔ تو آپ نے اس کے اوپر بہت نقوش ثبت کیے ہیں کہ جو آنے والے ہمارے شعراء کرام اور ادبی ساتھیوں سے یہ مشورہ رہے ہیں۔ یہ امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور بہادر جنگ علمی کی جانب سے یہ سلسلہ قائم کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ مزید ہمارے ان شعراء کرام کو اس پلیٹ فارم پر لے کر آئے گا جن کو کی ترویج اور توثیق کا موقع ملتا ہے۔
بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ آج الحمدللہ بہت موجود ہیں یہاں پر ماشاء اللہ، اور رشید وارثی صاحب کے لیے یہ سالانہ برسی کے موقع پر بہت خوبصورت پروگرام پر کیا گیا، جس میں بہت مقالے پیش کیے گئے، اس کے معروف اور افراد نے اپنے کلام پیش کیے، ان کی زندگی پر جو ہے گفتگو ہوئی، بات چیت جتنے بھی میں نے خصوصاً بہت اچھا ماشاء اللہ، اور میرے ساتھ جو ہے اس وقت ہمارے وطن عزیز کے معروف شاعر نعت خان نعت گو عزیز الدین فاقی صاحب کے بھائی سلیم الدین فاقی صاحب موجود ہیں ماشاء اللہ سے، اور ہمارے ساتھ ہمارے بہت کرم فرما، بڑی شفقت ہے، بڑی کراچی اور سے منسلک ہیں محمد شاہد صاحب، آپ کو محفل میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ تمام کا بہت شکریہ جنہوں نے بہت عمدہ کوریج کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو، اس کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آج بہادریہ جنگ اکیڈمی میں ایک تقریب ہوئی بیاد رشید وارثی۔ رشید وارثی جو ہے یہ پورا خانوادہ نعت نگاری میں بہت مشہور ہے۔ ستار وارثی ان کے والد، سعید وارثی، رشید وارثی، رئیس وارثی، میں تو انہیں تینوں میں بہت ایک بھائی ہیں، مگر انہوں نے نعت میں بہت نام کمایا اور بہت ہی جذبے سے، صمیم قلب سے نعت کہتے تھے۔ اور رشید وارثی صاحب تو ماشاء اللہ اسلامیات میں ایم اے تھے، اردو میں ایم اے تھے، بلکہ اسلامیات میں ایم فل بھی انہوں نے کیا، تو اس حوالے سے ان کا مطالعہ تھا۔ اور پھر دراصل میں نے تقریب میں بات کی کہ جب قدرت کسی سے کوئی کام لینا چاہتی ہے تو اس کے اندر وہ غیر محفوظ طور پہ وہ جذبہ ڈالتے ہیں، اور پھر وہ وقت اور حالات اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ تو رشید وارثی کی طرح اور بھی ویسے بہت ہیں، جیسے سبیر رحمانی ہیں، جیسے ڈاکٹر عزیز احسن ہے، وہ نظم نگاری میں اور نعت میں انہوں نے ایک نام بنایا۔ سبیر رحمانی کو سبھی جانتے ہیں۔ رشید وارثی صاحب بہت اعلیٰ درجے کے، اور ان کی نعتوں میں کئی جہت ملی، جس میں آج ڈاکٹر امبرین حسیب امبر نے ان کی جو ہے نعت کے حوالے سے، تنقیدی نعت کے حوالے سے بڑا اچھا مقالہ پڑھا، اور جناب فیصل عزیز صاحب نے ان کی نعت میں قرآنی اشارے بتائے، ان کے قرآنی حوالے دیے، بہت اچھا مضمون تھا وہ بھی۔ اور جناب کامران تھے، انہوں نے ایک مقالہ پڑھا۔ تو غرض یہ کہ یہ پہلی تقریب تھی رشید وارثی صاحب کے برسی کے موقع پہ، جس میں احباب نے بہت مختصر مگر انتہائی جامع مضامین پر، آج ان کی کافی تعداد تھی، اور ہمارے ڈاکٹر سلیم مدر صاحب وہ اس کی صدارت کر رہے تھے، اور باقی پھر دو چار جو نعت خواں بھی ہمارے یہاں شریف تھے، انہوں نے رشید وارثی صاحب کا کلام بھی سنایا۔ تو مجھے آج کی تقریب اس لیے پسند آئی کہ ایک تو یہ ہمارے دوست کی یاد میں تھی رشید وارثی صاحب، اس میں آنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو میں نے مضامین سنے ان لوگوں سے کمال کے لیے، عموماً عالمی اردو کانفرنسوں میں جو لوگ مضامین پڑھتے ہیں وہ ادبی حوالے سے وہ بہت طویل بھی ہوتے ہیں، پھر ان کو پڑھنے بھی نہیں دیا جاتا، اور یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور بڑے مناسب بات ہے یہ تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ اس میں بہادریہ جنگ اکیڈمی کا تعاون بھی شامل رہا، اور ربی خان وارثیہ کے جتنے یہ اراکین ہیں انہوں نے یہ بہت اچھا پروگرام کیا، اور یقین کریں کہ مجھے اس پروگرام میں شرکت کر کے بہت دلی خوشی ہوئی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی رشید وارثی کے علاوہ بھی اور دیگر جو ہمارے ماضی میں گزر گئے نعت خواں ہیں، یا جو ہمارے حال میں ہیں، جنہوں نے بہت اچھی نعتیں کہی ہیں، بہت فکر کے ساتھ کہی ہیں، ان کی یاد میں یا ان کے اعداد میں بھی تقریب ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ نام اپنا بتا دیں جی نام اپنا۔ مجھے سید معراج جامی کہتے ہیں۔ میرے جانب صاحب بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ سیمائی نعت کے زیر اہتمام رشید فہمی کا پروگرام بہادریہ جنگ اکیڈمی میں منعقد کیا گیا۔ الحمدللہ ہم یہ پروگرام گزشتہ 15 سال سے کر رہے ہیں۔ ہر سال 11 جون کو، جو کہ رشید وارثی صاحب کی انگریزی یوم وصال ہے، اس موقع پر ہم ہر سال پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ ہم پورے کے پروگرام کرتے ہیں، جس میں رشید فہمی کے عنوان سے ہم نے 20 برس پہلے پروگرام شروع کیا، علمی ادبی نوعیت کا،
और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम अजहर साहब जो इस्लामाबाद से खसूसी तौर पर तशरीफ लाए, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं इदारा फ़रोग़ कौमी ज़बान के, उन्होंने बहुत उम्दा गुफ्तगू की रशीद वारसी साहब के हवाले से। इसके अलावा बड़े मारूफ अदबी शख्सियत जनाब जानी साहब, मारूफ लादगो और अदीब जनाब सबीर रहमानी साहब, इसके अलावा तकरीबन जितने स्कॉलर्स थे जिनमें कामरान कुरैशी साहब, डॉक्टर कामरान कुरैशी, डॉक्टर सैयद शफीक, डॉक्टर और डॉक्टर अमीन हसीब, सब ने बहुत उम्दा रशीद वारसी साहब की इल्मी और अदबी खिदमत की गुफ्तगू की। इंशाअल्लाह हमारा इरादा है हम मुस्तक़बिल में इस तमाम मकालों को और जो कि मज़ीद मकाले रशीद वारसी साहब लिखे गए उनमें किताबी सूरत में इंशाअल्लाह बहुत जल्द शाया भी करेंगे। इसके अलावा हमारा मज़ीद आगे ये भी इरादा है कि रशीद वारसी साहब की वो कुतुब जो कि अब नापैद हो गई हैं उनकी भी दोबारा इशाअत का अहतमाम किया जाए। इस हवाले से हम दोस्त अहबाब कोशिश कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेहरबानी नात को, मेहरबानी रशीद वारसी को हम जल्द ये मुद्दा सुनाएंगे कि उनकी किताब की इशाअत भी हो रही है। बुनियाद रशीद वारसी में भी हम काम कर रहे हैं, वो भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द इशाअत पज़ीर होगी। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरे दोस्त सारिक आज़ाद, हाफिज़, तौक़ीर, इन दोनों का बड़ा कलीदी किरदार रहा है। मैं आज प्रोग्राम के सजाने में नात न्यूज़ की हमेशा तक कोशिश रही है कि इल्मी और अदबी महाफिल का इनेकाद किया जाए जिसमें अच्छी सेहतमंद गुफ्तगू के साथ आने वाली नस्लों तक हमारे अकाबरीन का तारुफ पहुँचे। उसी सिलसिले की कड़ी रशीद फहमी का प्रोग्राम भी था और इंशाअल्लाह हम उम्मीद है कि हम मुस्तक़बिल में अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक से इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब अपना नाम हम बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम है मोहम्मद ज़करिया शेख अशरफ़ी। पहला तारुफ तो मेरा नात का है और मैं एडिटर हूँ सहमाई नात न्यूज़ का और इसके अलावा रिसर्च राइटर हूँ। तो ये मेरा आज का जो प्रोग्राम था असल में सना खान रसूल जो होते हैं, नात जो होते हैं, जो मिदत रसूल बयान करते हैं उनकी शान में था और उनकी याद में था। और इस तरह के प्रोग्राम करने से ये होता है हम अपने असलाफ को, अपने बुज़ुर्गों को याद करेंगे और आइंदा आने वाली नस्लें भी नक्श कदम पर चलते हुए उनकी याद मनाएगी और उनकी कारनामे और उनकी जो ज़िंदगी उस पर अमल करा। बहुत बहुत शुक्रिया।